چوتھا عنوان، یہ مسلمانی کا چوتھا عنوان ہے اور اس میں معرفت آخرت کا بیان ہے۔ اے برادر، اس بات کا یقین رکھ کہ کوئی شخص حقیقت آخرت نہیں پہچان سکتا جب تک حقیقت موت نہ پہچانے، اور حقیقت موت معلوم نہیں کر سکتا تا وقت یہ کہ حقیقت زندگی نہ جان لے، اور حقیقت زندگی سمجھ میں نہ آئے گی جب تک حقیقت روح نہ جان لی جائے، اور حقیقت روح جاننا یہی اپنے نفس کی حقیقت کا پہچان ہے، جس کا تھوڑا سا بیان اوپر گزرا ہے۔ اے عزیز، یہ بات جان کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ آدمی دو چیز سے بنا ہے، ایک روح، دوسرا ڈھانچہ۔ روح سوار ہے اور ڈھانچہ یعنی جسم گویا سواری ہے، اور روح کی بدن کی وجہ سے آخرت میں ایک حالت ہوگی اور وہ دوزخ یا جنت ہوگی، اور بے شرکت مداخلت قالب فقط اپنی ذات سے بھی روح کے لیے ایک حالت ہوگی، اور وہ دوزخ یا جنت یا سعادت و شقاوت ہوگی۔ اور دل کی ان لذتوں اور نعمتوں کو جو قالب یعنی جسم کے واسطے اور ذریعے سے نہ ہوں ہم بہشت روحانی کہتے ہیں، اور دل کے ان رنج و علم کو جو بے واسطہ قالب ہوں آتش روحانی کہتے ہیں۔ لیکن وہ بہشت اور دوزخ جس میں قالب واسطہ ہے بالکل ظاہر ہے، باغ، نہریں، حوریں، بڑے بڑے محل، کھانا پینا وغیرہ اس جنت میں حاصل ہے، اور آگ، سانپ، بچھو، خاردار درخت وغیرہ دوزخ سے عبارت ہے، اور اس دوزخ و جنت کا ذکر قرآن اور حدیث میں مشہور و معروف ہے اور سب کی سمجھ میں آ سکتا ہے، اور اس کی تفصیل احیاء العلوم کی کتاب ذکر الموت میں بیان کر دی گئی ہے۔ یہاں اس پر کفایت کرتے ہیں کہ بہشت و دوزخ روحانی کا ذکر اشارتاً اور حقیقت موت کا بیان تفصیل سے کرتے ہیں، کیونکہ اسے ہر ایک نہیں جانتا، ہر کس و ناکس نہیں پہچانتا، اور یہ جو حدیث قدسی میں آیا ہے یعنی اللہ تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی فرمایا ہے، اعدت لعباد الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، مہیا کی ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیز جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر خطرہ گزرا۔ یہ بہشت روحانی میں ہوگا، اور دل میں عالم ملکوت کی طرف ایک سوراخ ہے، اس سے یہ اسرار معلوم ہوتے ہیں، اور ان میں کچھ شک و شبہ نہیں رہتا۔ جس کے دل کا روزن عالم ملکوت کی طرف کھلتا ہے اسے آخرت کی سعادت و شقاوت کا یقین کامل ہو جاتا ہے۔ فقط سن کر مان لینے سے نہیں بلکہ مشاہدہ اور معائنہ کرنے سے یقین آتا ہے، جس طرح طبیب یہ بات پہچانتا ہے کہ اس جہان میں بدن کے لیے سعادت و شقاوت ہے، جس کا نام صحت و علالت ہے، اور اس کے بہت سے اسباب ہیں، مثلا دوا پینا، پرہیز کرنا سعادت بدن کا سبب، اور زیادہ کھانا اور پرہیز نہ کرنا شقاوت تن کا باعث ہے۔ اسی طرح اس شخص کو بھی مشاہدے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ دل کے لیے یعنی آدمی کی روح کے لیے سعادت و شقاوت ہے۔ اس سعادت کی دوا جس سے وہ حاصل ہو معرفت اور عبادت ہے، اور اس کا زہر جس سے وہ زائل ہو جہل اور معصیت ہے۔ اور یہ جاننا بہت بڑا اور معزز علم ہے۔ بہت لوگ جو علماء کہلاتے ہیں اس علم سے غافل بلکہ منکر ہیں، فقط بدن ہی کے جنت و دوزخ کو مانتے ہیں، اور آخرت کو فقط سماعت اور تقلید ہی سے جانتے ہیں۔ اور ہم نے یعنی امام والا مقام نے اس امر کی تحقیق اور تشریح میں دلائل سے لبریز عربی کتابیں لکھی ہیں۔ اس کتاب میں اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ جو شخص زیرک اور سمجھدار ہے اور جس کا باطن تعصب اور تقلید کی آلائش سے پاک ہے وہ یہ راہ پائے گا، اور آخرت کا حال اس کے دل میں ثابت و مضبوط ہو جائے گا کہ آخرت کے بارے میں اکثر لوگوں کا ایمان ضعیف و متزلزل ہے۔
فصل، اے عزیز، اگر تو موت کی کچھ حقیقت جاننا چاہتا اور اس کے معنی پہچاننا چاہتا ہے تو یہ امر جان اور یہ بات مان کہ ایک آدمی کی دو روحیں ہیں، ایک روح حیوان کی جنس سے، اس کا نام روح حیوانی ہے، اور ایک روح ارواح ملائکہ کی جنس سے ہے، اس کا نام روح انسانی، اور اس روح حیوانی کا سرچشمہ دل ہے، یعنی وہ گوشت کا لوتھڑا جو سینے میں بائیں کی طرف لٹکتا ہے، اور یہ روح حیوان کے اخلاط باطن کا بخار لطیف ہے، اور اس کا مزاج معتدل ہے، دل سے دھمکتی رگوں کے ذریعے نکل کر دماغ اور سب اعضاء میں جاتی ہے، اور یہ روح حس و حرکت کی طاقت کو اٹھائے ہوئے ہے۔ جب دماغ میں پہنچتی ہے تو اس کی گرمی کم ہو جاتی ہے اور وہ نہایت اعتدال پاتی ہے، آنکھ کو اس سے دیکھنے کی قوت ہوتی ہے، کان کو اس سے سننے کی قدرت، اسی طرح سب حواس حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس روح کی مثال چراغ کی سی ہے کہ جب گھر میں آتا ہے، جہاں پہنچتا ہے وہاں گھر کی دیواریں روشن ہو جاتی ہیں۔ جس طرح چراغ سے دیواروں پر روشنی پیدا ہوتی ہے، اسی طرح خدا کی قدرت سے روح کی بدولت آنکھوں میں نور، کانوں میں سننے کا مقدور اور سب حواس پیدا ہوتے ہیں۔ اگر کسی رگ میں صدا اور گرہ پڑ جاتی ہے تو جو عضو اس گرہ کے بعد ہے بیکار اور فالج کا مارا ہو جاتا ہے، اس میں کچھ حس و حرکت اور قوت نہیں رہتی۔ طبیب یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ صدا اور گرہ کھل جائے۔ روح گویا چراغ کی لو اور دل بتی ہے، اور غذا تیل ہے، اگر تیل نہ ڈالا جائے تو چراغ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر غذا نہ دی جائے تو روح کا معتدل مزاج جاتا رہتا ہے اور آخر کار آدمی مر جاتا ہے۔ اسی طرح بہت زمانے کے بعد دل بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ غذا نہیں قبول کرتا، اور جس طرح چراغ پر کوئی چیز ماری جائے تو تیل بتی برقرار ہونے پر بھی چراغ بجھ جاتا ہے، اسی طرح جس کسی حیوان کو زخم شدید پہنچے تو مر جاتا ہے، اور اس روح کا مزاج جیسا چاہیے ویسا معتدل جب تک رہتا ہے تو خدا کے حکم سے ملائکہ آسمان کے انوار معانی لطیف مثلاً حس و حرکت کی قوت کو قبول کرتی ہے۔ جب وہ مزاج حرارت و برودت کے غلبہ یا اور کسی سبب سے جاتا رہتا ہے تو روح ان اثرات کو قبول کرنے کے لائق نہیں رہتی، جس طرح آئینہ کہ جب تک اس کا ظاہر صاف اور درست رہتا ہے صورت والی چیزوں کی شکلیں قبول کرتا ہے، یعنی صورتیں اس میں نظر آتی ہیں۔ جب خراب اور زنگ آلود ہو جاتا ہے تو صورت قبول نہیں کرتا، یعنی اس میں عکس نظر نہیں آتا۔ یہ امر اس سبب سے نہیں ہوتا کہ صورتیں ہلاک یا غائب ہو گئیں، بلکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ آئینہ صورتیں قبول کرنے کے لائق نہ رہا۔ اسی طرح اس بخار لطیف معتدل یعنی روح حیوانی میں حس و حرکت وغیرہ قبول کرنے کی قابلیت اس کے اعتدال مزاج کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب اعتدال نااہل ہو جاتا ہے تو یہ بھی حس و حرکت وغیرہ کی قوتوں کو قبول نہیں کرتی۔ جب قبول نہ کیا تو اعضاء اس کے انوار سے محروم اور بے حس و حرکت رہ جاتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ حیوان مر گیا، اور مرگ حیوانی کے یہی معنی ہیں۔ اور جو شخص روح حیوانی کا اعتدال دور کرنے کے اسباب جمع کرنے والا ہے وہ بندگان خدا میں سے ایک بندہ ہے جسے ملک الموت کہتے ہیں۔ لوگ اس کا صرف نام جانتے ہیں، حقیقت نہیں پہچانتے کہ اس کا پہچاننا مشکل ہے۔ مرگ حیوانات کے یہی معنی ہیں، لیکن آدمی کی موت اور طرح ہے، کیونکہ اس میں روح حیوانی جو حیوانات میں ہوتی ہے وہ بھی، اور اس کے علاوہ اور روح بھی ہے۔ اس روح کا نام روح انسانی اور دل ہے، اور اوپر بعض فصلوں میں اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ وہ روح اس روح حیوانی کی جنس سے نہیں ہے کہ ہوائے لطیف اور بخار پختہ میں اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ وہ روح اس روح حیوانی کی جنس سے نہیں ہے جو ہوائے لطیف اور بخار پختہ اور صاف کی مانند ایک جسم ہے۔ یہ روح انسانی جسم نہیں ہے۔
اس لیے کہ قسمت پذیر نہیں، اور حق تعالی کی معرفت اس میں سماتی ہے، اور جس طرح خدا تعالی ایک ہے اور قسمت پذیر نہیں، اسی طرح اس کی معرفت بھی ایک ہے اور قسمت پذیر نہیں ہے، تو معرفت کی کسی قسمت پذیر جسم میں نہیں سماتی، بلکہ اس چیز میں سماتی ہے جو یگانہ اور قسمت پذیر نہیں ہے۔ اے عزیز انسان میں بھی بتی، نور اور روشنی تینوں چیزیں فرض کرے۔ بتی گویا قلب ہے، اور چراغ کی لو روح حیوانی، اور روشنی اور روح انسانی، اور جس طرح چراغ کی روشنی چراغ سے بہت لطیف ہوتی ہے اور روشنی کی طرف گویا اشارہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح روح انسانی بھی روح حیوانی کی نسبت گویا لطیف ہے اور اس کی طرف بھی گویا اشارہ نہیں ہو سکتا۔ اگر لطافت کی نظر سے خیال کیا جائے تو یہ مثال ٹھیک ہے، لیکن اور وجہ سے ٹھیک نہیں ہے کہ چراغ کی روشنی جو چراغ کی طبع اور فرع ہے، جب چراغ گل ہو تو بالکل زائل ہو جاتی ہے، اور روح انسانی روح حیوانی کے تابع نہیں ہے، بلکہ روح انسانی اصل ہے، اور حیوانی کے باطل ہونے سے یہ باطل نہیں ہوتی۔ اس کی مثال چاہیے تو ایک نور فرض کر کے جو چراغ سے بہت لطیف ہو، کہ چراغ کے قیام اس کے ذریعے سے ہو، اس کا قیام چراغ کے ذریعے سے نہ ہو، کہ یہ مثال ٹھیک ہو جائے، اور روح حیوانی کا مزاج زائل ہو جاتا، قلب مردہ ہو جاتا ہے، اور روح انسانی برقرار رہتی ہے لیکن بے سوار اور بے ہتھیار ہو جاتی ہے۔ سواری تباہ ہونے سے سوار نیست و نابود نہیں ہوتا، بے ہتھیار یعنی نہتہ ہو جاتا ہے، اور یہ ہتھیار اس سوار کو اس لیے مرحمت ہوا کہ ہماری محبت اور انقائے معرفت الہی کو شکار کرے۔ اگر شکار کر چکا ہے تو ہتھیار ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کے حق میں بہتر ہے کہ بوجھ سے سبکدوش ہو، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ موت مومن کا تحفہ اور ہدیہ ہے، وہ یہی بات ہے کہ شکار کھیلنے کی غرض سے اٹھائے ہوئے ہے اور اپنے اوپر بوجھ گوارا کیے ہوئے ہے۔ جب شکار اس کے ہاتھ میں آئے تو دام کا ضائع ہو جانا اس کے لیے غنیمت ہوتا ہے، اور معاذ اللہ اگر شکار ہاتھ سے آنے سے پہلے ہی دام ضائع ہو جائے تو شکاری انتہائی حسرت و افسوس کرتا ہے اور بے انتہا مصیبت اٹھاتا ہے، اور یہی حسرت و الم عذاب قبر ہے۔ فصل تو جاننا چاہیے کہ اگر کسی کے ہاتھ پاؤں شل ہو جائیں تو وہ خود سلامت رہتا ہے، کیونکہ نہ وہ ہاتھ ہے نہ پاؤں، بلکہ ہاتھ و پاؤں اس کے آلات ہیں، اور وہ ان کو اپنے کام میں استعمال کرتا ہے۔ اے عزیز، جس طرح ہاتھ پاؤں تیری اصل حقیقت نہیں ہے، اسی طرح پیٹ، پیٹھ، سر بلکہ تمام بدن بھی تیری اصل و ماہیت نہیں ہے۔ اگر یہ سب شل ہو جائیں تب بھی تیرا برقرار رہنا ممکن ہے، اور موت کے یہی معنی ہیں کہ تمام بدن شل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہاتھ شل ہو جانا اسی کا نام ہے کہ ہاتھ تیرا فرما بردار نہ رہے، یعنی تجھ کو اس پر اختیار نہ رہے، اور ہاتھ میں ایک صفت بھی جسے قدرت کہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہاتھ خدمت کرتا ہے۔ وہ صفت روح حیوانی کے چراغ کی روشنی تھی کہ ہاتھ کو پہنچتی تھی، جن رگوں کے واسطے سے وہ روح ہاتھ میں جاتی تھی، جب ان میں گرہ پڑ گئی قدرت جاتی رہی، ہاتھ خدمت سے معذور ہوا۔ اسی طرح تمام بدن جو تیری خدمت و اطاعت کرتا ہے روح حیوانی کے باعث کرتا ہے۔ جب روح حیوانی کا مزاج زائل ہوتا ہے بدن اطاعت نہیں کر سکتا، تو اسی کو موت کہتے ہیں۔ اگرچہ فرما بردار یعنی بدن اپنی جگہ پر برقرار نہیں ہے، مگر تو اپنی جگہ برقرار رہتا ہے، اور تیرے وجود کی حقیقت یہ غالب کیوں کر ہوگا؟ اگر تو سوچے تو یہ بات مان جائے گا کہ تیرے یہ اعضاء وہ نہیں ہیں جو لڑکپن میں تھے، اس لیے کہ وہ سب بخار سے تحلیل ہو گئے اور غذا سے ان کے بدلے اور اعضاء پیدا ہو گئے، تو وہ قالب نہیں ہے اور تو وہی ہے۔ بس تیری ہستی اس قالب سے نہیں یعنی جسم سے نہیں۔ اگر قالب تباہ ہو جائے تو تو اپنی ذات سے اسی طرح زندہ رہے گا، لیکن تیرے اوصاف کی دو قسمیں ہیں،
ایک میں قالب کی شرکت ہے جیسے بھوک، پیاس، نیند، یہ اوصاف صاف بے مادہ اور جسم کے ظاہر نہیں ہوتے اور موت سے زائل ہو جاتے ہیں، اور دوسری میں قالب کی شرکت نہیں جیسے خدا کی معرفت، اس کے جمال لازوال کی زیارت اور ان باتوں سے مسرت و فرحت، یہ تیری ذاتی صفت ہے اور تیرے ساتھ رہے گی، اور باقیات الصالحات یعنی باقی رہنے والی نیکیوں کے یہی معنی ہیں، اور اگر معرفت کے عوض جہل ہے یعنی حق تعالی کی پہچان نہیں تو یہ بھی تیری ذاتی صفت ہے اور تیرے ساتھ رہے گی، اور یہ جہل ہی تیری روح کا اندھا پن اور تیری شقاوت کا تخم ہوگا۔ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا۔ ترجمہ، جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں اندھا ہے اور بڑا گمراہ ہے راہ چلنے میں۔ اور جب تک تو ان دونوں روحوں کی حقیقت اور ان دونوں کا فرق اور باہم ان کا تعلق نہ پہچانے گا، موت کی حقیقت بھی نہ جانے گا۔ فصل، اے عزیز، اب یہ بات جان کہ روح حیوانی اس عالم سفلی سے ہے، اس لیے کہ وہ حلتوں کی بخارات سے مرکب ہے، اور خلطیں چار ہیں: خون، بلغم، صفرا اور سودا، اور ان چاروں کی چار اصلیں ہیں: آگ، پانی، خاک، ہوا، اور ان کے مزاج کا اختلاف اور اعتدال گرمی، سردی، تری، خشکی کی کمی زیادتی سے ہوتا ہے، اور علم طب سے یہی غرض ہے کہ ان چاروں طبوں کے اعتدال کا روح میں یہاں تک لحاظ رکھے کہ یہ روح حیوانی اس روح کی سواری کے لائق ہو جائے جس کو ہم روح انسانی کہتے ہیں، اور وہ اس عالم سفلی سے نہیں ہے بلکہ عالم علوی اور فرشتوں کی اصل سے ہے، اور اس کا عالم دنیا میں آنا مسافر کی طرح ہے، اس کی ذات کی خواہش سے نہیں، اس کا یہ سفر اس لیے ہے کہ ہدایت سے اپنا توشہ تیار کرے، جیسا کہ خدا تعالی نے فرمایا ہے: قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ترجمہ، ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ یہاں سے، اگر تم کو مجھ سے کچھ ہدایت پہنچی تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو ان پر نہ کچھ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جو حق تعالی نے ارشاد فرمایا ہے: انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں انسان کو مٹی سے، پھر جب تیار کیا میں نے اسے اور پھونکی اس میں روح اپنی روح سے۔ ان دو روحوں کے اختلاف کی طرف اشارہ ہے، ایک کو مٹی کے حوالے فرمایا اور اس کے اعتدال مزاج کو اس عبارت سے تعبیر کیا کہ سویتہ، یعنی اس میں سے تیار اور مہیا کیا، اور یہی اعتدال ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اس کو اپنے ساتھ منسوب فرمایا۔ اس کی یہ مثال ہے جیسے کوئی ریشم کے کپڑے کی مشعل بنائے کہ وہ جلنے کے لائق ہو جائے، پھر اس کو آگ کے پاس لے جا کر پھونکے کہ اس میں آگ لگ جائے، اور جس طرح روح حیوانی سفلی کے لیے اعتدال ہے اور علم طب اس اعتدال کے اسباب کو شامل ہے کہ روح حیوانی سے بیماری دفع کر کے اسے اسباب ہلاکت سے بچائے، اسی طرح روح انسانی علوی جو حقیقت دل ہے اس کے لیے بھی اعتدال ہے کہ علم، اخلاق اور ریاضت جو شریعت سے ہے اس کے اعتدال کو دیکھتا ہے، اور یہی امر روح انسانی کے صحت کا سبب ہوتا ہے۔ چنانچہ ارکان مسلمانی میں اس کا بیان آئے گا۔ تو یہ معلوم ہوا کہ جو کوئی آدمی کی روح کی حقیقت کو نہ پہچانے گا ممکن نہیں کہ وہ آخرت کو پہچانے، جیسے یہ ناممکن ہے کہ جو کوئی اپنے آپ کو نہ پہچانے وہ حق تعالی کو پہچان لے۔ تو اپنی معرفت جناب احدیت کی معرفت کی کنجی اور حقیقت ارواح کی معرفت کلید معرفت آخرت ہے۔ اللہ تعالی پر اور روز قیامت پر ایمان لانا دین کا اصل ہے۔ ہم نے اسی وجہ سے اس معرفت کو مقدم کیا، لیکن ایک راز اس کے اوصاف کے اسرار میں سے دراصل وہ اصل ہے، ہم نے اس کا بیان نہیں کیا ہے کہ اس کے بیان کی اجازت نہیں، اور ہر ایک کو اس کے سمجھنے کی طاقت بھی نہیں۔
اور تمام معرفت حق اور معرفت آخرت اسی پر موقوف ہے۔ اے عزیز، ایسی محنت کر کہ اپنی کوشش و طلب سے تو خود اس کو پہچان لے، اس لیے کہ اگر کسی سے تو وہ راز سنے گا تو اس کے سننے کی تاب نہ لائے گا۔ بہت لوگوں نے وہ صفت خدا کی شان میں سنی اور یقین نہ کیا کہ اس کے سننے کی تاب نہ لا سکے، انکار کر گئے، کہا کہ خود ممکن ہی نہیں، اور یہ تنزیہ اور پاکی بلکہ تعطیل اور بیکاری ہے۔ اور جب یہ حال ہے تو آدمی کے حق میں اس صفت کے سننے کی تو کیوں کر تاب لائے گا؟ بلکہ وہ صفت خدا تعالی کی شان میں نہ حدیث میں صاف وارد ہے نہ قرآن میں، اسی لیے لوگ اسے سننے میں انکار کرتے ہیں۔ اور انبیاء علیہم السلام نے فرمایا ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، یعنی لوگوں سے ایسی بات کہو جسے سمجھنے کی انہیں طاقت ہو۔ اور بعض انبیاء پر وحی آئی کہ ہماری صفات میں جس صفت کو لوگ نہ سمجھ سکیں وہ ان سے نہ کہو، جانتے ہو کہ اگر وہ نہ سمجھیں گے تو انکار کریں گے، اور انکار ان کے حق میں مضر ہے۔ فصل: اے عزیز، یہ سب کچھ جو بیان ہوا اس سے تو نے یہ پہچان لیا کہ آدمی کی جان کی حقیقت اپنی ذات سے قائم ہے، اور اپنی ذات اور خاص صفات کے قیام میں غالب سے آدمی مستغنی اور بے پرواہ ہے، اور اس کی نیستی موت کے معنی یہ نہیں ہے بلکہ غالب سے اس کے تصرف کا منقطع ہو جانا موت کے معنی ہیں، اور حشر و بعث اور اعادہ کے یہ معنی نہیں کہ نیستی کے بعد پھر اسے وجود میں لائیں گے، بلکہ یہ معنی ہے کہ اسے کوئی غالب دیں گے، یعنی جیسے پہلے تھا، ایک بار پھر غالب کو یہ تصرفات قبول کرنے پر مہیا کریں گے، اور یہ بہت ہی آسان ہوگا، اس لیے کہ پہلی بار بدن اور روح کو پیدا کرنا تھا، اور اس بار روح موجود ہے اور غالب کے اجزاء بھی اپنے اپنے مقام پر موجود ہیں، ان کا جمع کرنا ایجاد کرنے سے بہت ہی آسان ہوگا۔ یہ آسانی ہمارے دیکھنے کے اعتبار سے ہے، ورنہ حقیقت میں فعل پروردگار سے آسانی کو کوئی لگاؤ نہیں، اس لیے کہ جہاں دشواری نہیں وہاں آسانی بھی نہیں، اور دوبارہ زندہ کرنے میں پہلے ہی والے غالب کا دنیا میں ہونا ضروری نہیں، اس لیے کہ غالب سواری ہے، اگر گھوڑا بدل جائے سوار تو وہی رہے گا، اور لڑکپن سے بڑھاپے تک غالب کے اجزاء دوسری غذا سے بدلتے رہتے ہیں، اور روح انسانی وہی رہتی ہے جو ابتدائے خلق میں تھی۔ جن لوگوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ دوبارہ زندہ کر کے پہلے ہی والا غالب ملے گا، ان پر اعتراضات ہوئے، اور انہوں نے ان اعتراضات کے کمزور جواب دیے، حالانکہ اس تکلیف سے وہ مستغنی تھے۔ ان سے لوگوں نے اعتراضات کیے اور کہا کہ اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کو کھا جائے اور دونوں کے اجزاء ایک ہو جائیں تو وہ اجزاء حشر میں کسے دیے جائیں گے، اور کس کے بدن سے ایک عضو کاٹ ڈالیں، اور کاٹ ڈالنے کے بعد وہ شخص عبادت کرے، جب اس کو عبادت کا ثواب ملے تو وہ کٹا ہوا عضو بھی اس کے بدن میں ہوگا یا نہیں؟ اگر نہ ہوگا تو بے ہاتھ پاؤں آنکھ وغیرہ کے وہ شخص بہشت میں ہوگا۔ اگر وہ عضو جو زندگی میں کٹ گیا تھا اس کے بدن میں ہوگا تو ثواب میں اور اعضاء کا کیوں شریک ہوگا؟ نیک کام کرنے میں تو شریک نہیں تھا۔ لوگ ایسے واہیات اعتراضات بہت کرتے ہیں، اور جواب دینے والے تکلف سے جواب دیتے ہیں۔ اے عزیز، جب تو نے دوبارہ زندہ ہونے کی حقیقت جان لی کہ پہلے غالب کی کچھ ضرورت نہیں، تو ایسے سوال و جواب کی بھی ضرورت نہ رہی، اور یہ اعتراضات اسی بات سے پیدا ہوئے کہ لوگ یہ سمجھے تھے کہ تیری ہستی اور حقیقت تیرا یہی غالب یعنی جسم ہے۔ جب وہ غالب نہ ہوگا تو جو پہلے تھا وہ بھی نہ ہوگا۔ اسی بنا پر لوگ اشکال میں پڑ گئے، اور ان کی اس بات کی اصل مضبوط نہیں ہے۔ فصل: اے عزیز، شاید تو یہ کہے کہ فقہاء و متکلمین کا مشہور مذہب یہ ہے کہ آدمی کی جان موت سے معدوم ہو جاتی ہے، پھر اس کو پیدا کرتے ہیں، اور اوپر کا بیان اس مذہب کے خلاف ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص اوروں کی بات پر چلے وہ اندھا ہے، اور جو شخص جان انسانی کے فنا کا قائل ہے وہ نہ مقلد ہے نہ صاحب بصیرت۔ صاحب بصیرت ہوتا تو جانتا کہ مرگ غالب آدمی کی حقیقت کو نابود نہیں کرتی، اور اگر اہل تقلید سے ہوتا تو قرآن و حدیث سے جانتا
کہ آدمی کی روح مرنے کے بعد اپنے مقام میں موجود رہتی ہے۔ مرنے کے بعد ارواح کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک بدبخت لوگوں کی روح، ایک نیک بخت لوگوں کی روح۔ نیک بخت لوگوں کی روح کے بیان میں قرآن شریف ناطق ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ ترجمہ، اور ہرگز گمان نہ کرو ان لوگوں کو مردہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، بلکہ وہ اپنے رب تعالیٰ کے ہاں زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں، خوش ہیں اس پر جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ حق تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ جو لوگ میری راہ میں مارے گئے وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور درگاہ پروردگار سے ان کو سرفرازی کے جو خلعت ملے ہیں اس کے سبب خوش رہتے اور ہمیشہ اس سرکار لبد قرار سے روزی حاصل کرتے ہیں۔ اور بدر کے کفار اشقیاء کو جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا اور مارا تو انہیں نام لے کر پکارا اور فرمایا کہ اے فلاں فلاں دشمنوں کے عذاب کے متعلق اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا، میں نے تو وہ سچ پایا، اور وہ عذاب کے وعدے جو تم سے خدا نے کیے تھے مرنے کے بعد تم نے بھی سچ پائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کافر تو مردہ ہیں، آپ ان سے کیوں کلام فرماتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، یہ لوگ میری اس بات کو تم سے زیادہ سنتے ہیں مگر جواب سے عاجز ہیں۔ اور جو کوئی قرآن اور ان احادیث میں غور کرے گا جو مردوں کے حق میں وارد ہیں اور جن میں یہ مضمون ہے کہ مردے اہل ماتم اور اہل زیارت سے بلکہ جو کچھ اس عالم میں ہوتا ہے سب سے آگاہ ہیں، تو ضرور جانے اور مانے گا کہ مردوں کا بالکل نیست و نابود ہو جانا شرع میں کہیں نہیں ہے، بلکہ صرف یہ ہے کہ صفت بدل جاتی ہے، گھر بدل جاتا ہے، اور قبر دوزخ کے غاروں میں سے ایک غار ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ تو یقین جان کہ مرنے سے تیری ذات اور خاص صفات زائل نہیں ہوں گے، لیکن تیرے حواس اور حرکات و خیالات جو دماغ اور اعضاء کے لیے پیدا ہوئے زائل ہو جائیں گے، اور تو جیسا یہاں سے گیا ہے وہاں بھی مجرد و تنہا رہے گا۔ اے عزیز، اس بات کو جان کہ گھوڑا مر جائے تو سوار اگر جاہل ہے تو عالم نہ ہو جائے گا، اور اگر اندھا ہے تو بینا نہ ہو جائے گا، صرف پیادہ ہو جائے گا تو قالب سواری ہے، جیسے گھوڑا تو سوار ہے۔ اس بنا پر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ اور محسوسات سے غائب ہو جاتے اور اپنے میں اتر جاتے اور خدا کی یاد میں ڈوبتے یعنی مراقبہ کرتے ہیں، جیسا کہ راہ تصوف کا آغاز ہے، تو انہیں قیامت کا حال بھی نظر آتا ہے، اس لیے کہ ان کی روح حیوانی اگرچہ اعتدال سے پھر نہیں جاتی لیکن سست ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے جب ان میں خوف خدا اور اندیشہ عقبہ پیدا ہو جاتا ہے تو روح حیوانی ان کی ذات کو اپنی طرف مشغول نہیں کر سکتی اور ان کا حال مردے کے حال کے قریب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ لوگوں کو مرنے کے بعد جو کچھ معلوم ہوتا ہے ان پر یہی منکشف ہو جاتا ہے، اور جب پھر اپنے آپ میں آتے ہیں اور عالم محسوسات میں پڑتے ہیں تو بہت کو اس میں سے کچھ بھی یاد نہیں رہتا، صرف اس کا کچھ اثر باقی رہ جاتا ہے۔ اگر بہشت کی حقیقت اسے دکھائی ہوتی ہے تو اس کی خوشی اور راحت ان کے ساتھ باقی رہتی ہے، اور اگر دوزخ کی حقیقت ان کے سامنے پیش ہوتی ہے تو اس کی اداسی اور خستگی باقی رہتی ہے، اور اگر اس میں سے کچھ یاد رہا ہو تو اس کی خبر دیتے ہیں، اور اگر خزانہ خیال نے کسی مثال کے ساتھ تعبیر کیا ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ مثال اسے خوب یاد رہے اور وہ اس کی خبر دے، جیسا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہاتھ مبارک پھیلایا اور فرمایا کہ جنت کا خوشہ انگور مجھے دکھایا گیا، میں نے چاہا کہ اسے اس جہان میں لاؤں۔ اے عزیز، یہ گمان نہ کرنا کہ خوشہ انگور جس حقیقت کی مثال تھا اسے اس جہان میں لایا جا سکتا تھا، بلکہ یہ محال تھا، اس لیے کہ اگر ممکن ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس جہان میں لے آتے، اور اس امر کے استحالے کا سمجھنا مشکل ہے، اور اس اشکال کی
جستجو کی تجھے کچھ ضرورت نہیں۔ اور علماء کرام کے مدارج کا فرق ایسا ہے کہ کسی کی سمجھ میں صرف یہ ہوتا ہے کہ بہشت کا خوشہ انگور کیا ہے اور کیسا تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، دوسروں نے دیکھا، اور کسی کو اس واقعے سے یہی کہنا حصے میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک ہلایا تو الفعل القلیل لا یبطل الصلاۃ، یعنی تھوڑا سا کام نماز کو فاسد نہیں کرتا۔ اس بات کی تفصیل میں خوب غور کرتا اور جو سمجھتا ہے کہ سلف و خلف کا علم یہی ظاہری علم ہے، اس نے یہ جانا اور اسی علم پر قناعت کی، دوسرے علم یعنی علم تصوف کے ساتھ مشغول نہ ہوا، وہ بیکار ہے اور وہ علم شرع کا منکر ہے۔ اور اس بیان سے یہ مقصود ہے کہ تو یہ گمان نہ کر کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہشت کا حال حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اسی طرح سن کر تفصیلاً خبر دیتے تھے جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سننے کے معنی تو جانتا ہے کہ اس کام کو بھی اور کاموں کی طرح سمجھا ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کو ملاحظہ فرمایا اور جنت کی حقیقت اس جہان میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عالم کو تشریف لے گئے اور اس جہان سے غائب ہو گئے۔ یہ غائب ہونا بھی آپ کی معراج کی ایک قسم تھی۔ غائب ہو جانا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک روح حیوانی کے مرنے سے، دوسرے اس کے بے طاقت ہونے سے۔ اور اس جہان میں کوئی شخص جنت کو دیکھ سکتا، جس طرح ساتوں آسمان اور ساتوں زمین پستے کے چھلکے میں نہیں سما سکتے، اسی طرح جنت کا ایک ذرہ اس جہان میں نہیں سما سکتا، بلکہ قوت سامعہ جس طرح اس امر سے معزول ہے کہ آنکھ میں آسمان کی صورت جیسے پیدا ہوتی ہے ویسے ہی اس میں بھی پیدا ہو، اسی طرح اس جہان کے تمام حواس بہشت کے تمام ذروں سے معزول ہیں اور اس جہان کے حواس ان کے علاوہ ہیں۔ فصل، اب عذاب قبر کو پہچانیے۔ اے عزیز، جان کے عذاب قبر کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک روحانی، دوسرا جسمانی۔ جسمانی سب لوگ جانتے ہیں، لیکن روحانی کو کوئی نہیں جانتا مگر وہ شخص جس نے اپنے آپ کو اور اپنی روح کی حقیقت کو جاننا ہو کہ وہ اپنی ذات سے قائم اور اپنے قائم ہونے میں غالب سے بے نیاز ہے، تو موت کے باوجود وہ روح باقی رہے گی۔ موت اس کو نیست و نابود نہ کرے گی، لیکن ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان اور باقی سب حواس اس سے پھیر لیں گے، اور جب حواس اس سے لے لیے تو بیوی، لڑکے، مال، کھیتی، لونڈی، غلام، گائے، بیل، گھر بار، عزیز و اقارب، بلکہ زمین و آسمان اور جو چیزیں ان حواس سے دریافت ہو سکتی ہیں سب اس سے پھیر لیں گے۔ اگر یہ چیزیں اس کی محبوب اور معشوق تھیں اور اس نے اپنا آپ بالکل ان چیزوں کے حوالے کر دیا ہے تو مرنے کے بعد ان کی جدائی کے عذاب میں رہے گا، اور اگر سب سے فارغ تھا اور دنیا میں کسی کو محبوب نہ رکھتا تھا بلکہ موت کا آرزو مند رہتا تھا تو راحت و آرام میں رہے گا، اور اگر اس نے خدا کی دوستی حاصل کی تھی، اللہ کی یاد کے ساتھ محبت و انس کا درجہ پایا تھا اور اپنا آپ بالکل اس کو دے دیا تھا، اسباب دنیا سے متنفر و بیزار رہتا تھا، تو جب وصال کر گیا اپنے معشوق کے پاس جا پہنچا، مزاحمت اور تشویش میں رکھنے والا سامان دنیا درمیان سے جاتا رہا اور یہ اپنی سعادت کو پہنچ گیا۔ اے عزیز، غور کر کہ جو شخص اپنے آپ کو یہ جانے کہ موت کے بعد باقی رہوں گا اور اس کی مرغوب اور محبوب چیزیں دنیا میں رہ جائیں گی، تو ضرور اسے یہ یقین آ جائے گا کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا تو اپنی محبوب و مرغوب اشیاء کی جدائی سے رنج و عذاب اٹھاؤں گا، جیسا کہ جناب سرور کائنات علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ احببت ما احببت فانک مفارق، دوست رکھ جسے تو دوست رکھتا ہے، بے شک تو اسے چھوڑ جانے والا ہے۔ جب کوئی یہ جان لے کہ میرا محبوب خدا تعالی ہے اور اندازے کے مطابق اپنا توشہ لے کر باقی دنیا و ما فیہا سے دشمنی رکھے تو ضرور بالضرور اسے یہ یقین ہو جائے گا کہ میں جب دنیا سے جاؤں گا تو رنج سے نجات پاؤں گا، راحت اٹھاؤں گا۔ جو شخص اس بات کو سمجھ لے گا اسے عذاب قبر میں ہرگز کوئی شبہ باقی نہ رہے گا، وہ یقین کر لے گا کہ عذاب قبر حق ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نہیں بلکہ دنیا داروں کے لیے،
اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو بالکل دنیا کے حوالے کر دیا تھا، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ حدیث انہی معنوں میں ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا قید خانہ ہے مسلمانوں کے لیے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ فصل: اے عزیز، تو نے عذاب قبر کی اصل کو پہچانا کہ اس کا سبب حب دنیا ہے۔ اب یہ جان کہ اس عذاب میں فرق ہے، کسی کو زیادہ ہوتا ہے اور کسی کو کم۔ جس قدر دنیا کی محبت ہے اسی قدر اس پر عذاب و مصیبت ہے۔ تو جو شخص دنیا میں کل کائنات ایک ہی چیز رکھتا ہو اور اسی کو دل سے عزیز رکھتا ہو، اسے اس شخص کے برابر عذاب نہ ہوگا جو زمین، اسباب، لونڈی، غلام، ہاتھی، گھوڑے، جاہ و حشمت اور ہر طرح کی نعمت رکھتا اور سب کے ساتھ دل سے محبت رکھتا ہے۔ بلکہ اگر اس جہان میں لوگ کسی سے کہیں کہ تیرا ایک گھوڑا چور لے گئے تو اسے رنج و الم ہوگا، اگر کہیں گے کہ تیرے 10 گھوڑے لے گئے تو پہلے کی نسبت زیادہ غم ہوگا، اگر اس کا نصف مال لوگ چھین لیں تو اسے ملال ہوگا، اگر سب مال لے جائیں تو بدرجہ کمال رنج ہوگا۔ اور ان سب باتوں کا رنج و الم اس مصیبت کے غم سے بہت کم ہے کہ مال کے ساتھ وہ بیوی لڑکوں کو بھی لوٹ کر لے جائیں، سلطنت سے بھی معزول کر دیں، مال اور اہل و عیال جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب لوٹ لیں اور اس شخص کو بے یار و مددگار، تنہا و بے بس چھوڑ دیں۔ یہی زندگی کا انجام ہے، موت اسی کا نام ہے۔ تو ہر شخص کو اتنی ہی راحت یا اذیت ہوگی جتنی اسے دنیا کے ساتھ عداوت یا محبت ہوگی، اور جس کے ساتھ اسباب دنیا میں نے ہمہ وجوہ موافقت کر لی اور اس نے اپنے آپ کو دنیا کی نظر کر دیا، اسی قدر اس کے ساتھ محبت کی، جیسا کہ حق تعالی نے ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں آیا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، یہ غصہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے دوست رکھا دنیا کی زندگی کو آخرت پر، اسے بڑا عذاب ہوگا۔ اور اس عذاب کی یوں تعبیر کیا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، تم جانتے ہو اس آیت کے کیا معنی ہیں؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اور جس نے اعراض کیا میری یاد سے بے شک اس کے لیے تنگ گزران ہے۔ صحابہ نے عرض کی کہ اس کا مطلب خدا کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر میں کافر پر عذاب یوں ہوتا ہے کہ 99 اژدہے اس پر مسلط و مقرر کیے جاتے ہیں، یعنی 99 سانپ کہ ہر سانپ کے 9 سر ہوتے ہیں، اور وہ اس کافر کو قیامت تک کاٹتے اور چاٹتے ہیں اور اس پر پھنکارے مارتے ہیں۔ جو لوگ اہل نظر ہیں انہوں نے ان سانپوں کو دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور احمق لوگ جو بے نگاہ ہیں کہتے ہیں کہ ہم کفار کی قبروں کو دیکھتے ہیں مگر اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اگر سانپ ہوتے تو ہماری آنکھ بھی درست ہے، ہم بھی دیکھتے۔ ان احمقوں کو چاہیے کہ اس بات کو جانیں کہ یہ سانپ مردوں کی روحوں میں ہیں، اس کے باہر نہیں ہے کہ دوسرا بھی دیکھے، بلکہ یہ اژدہے اس کی موت کے پہلے سے اس کے اندر تھے اور وہ بے خبر تھا۔ ان احمقوں کو جاننا چاہیے کہ یہ اژدہے اس کافر کی صفات سے بنے ہیں اور ان کے سروں کی تعداد اس کے بد اخلاق کی شاخوں کے تعداد کے برابر ہے۔ دنیا کی دوستی اس اژدہے کا اصل خمیر ہے۔ اس اژدہے کے سر اتنے ہی پیدا ہوتے ہیں جتنے اس کافر میں اخلاق بد دنیا کی دوستی سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے کینہ، حسد، ریا، تکبر، حرص، مکر، فریب، دنیا و جاہ و حشمت کے ساتھ محبت رکھنا۔ ان اژدہوں کی اصل اور ان کے سروں کی کثرت نور بصیرت سے ہی آدمی پہچانتا ہے، اور ان کی تعداد نور نبوت سے جان سکتا ہے کہ جتنے برے اخلاق ہیں اتنے ہی اژدہے ہیں، اور ہمیں معلوم نہیں کہ اخلاق بد کتنے ہیں، تو یہ اژدہے کافر کی جان میں پوشیدہ رہتے ہیں۔ اس کا سبب یہ نہیں کہ وہ کافر خدا اور رسول سے ناواقف ہے، بلکہ اس کا باعث یہ ہے کہ اس کافر نے اپنے آپ کو بالکل دنیا کے حوالے کر دیا، جیسا کہ حق تعالی نے ارشاد فرمایا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، یہ غصہ اس سبب سے ہے کہ ان لوگوں نے دوست رکھا تھا زندگی دنیا کو آخرت پر، اور فرمایا ہے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها،
تم نے ضائع کیے اپنے مزے دنیا میں اور برت چکے سب کو۔ اگر ایسا ہوتا کہ یہ اژدہے کافر کی جان سے باہر ہوتے جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں تو کافر پر قدرے آسانی ہو جاتی، کیونکہ آخر کبھی تو اژدہے دم بھر اس سے باز رہتے، اور جب اس کی جان کے اندر رہتے ہیں تو اس کی عین صفات ہیں، لہٰذا کافر بھلا ان سے کیوں کر بھاگ کر بچ سکتا ہے۔ جیسے کسی نے لونڈی بیچ دی پھر اس پر عاشق ہو گیا تو یہ اژدہا جو اسے کاٹتا ہے اس کا عشق ہے جو لونڈی کے ساتھ اور اس کے دل میں پوشیدہ تھا۔ جس وقت تک وہ اژدہا اسے کاٹنے پر آمادہ نہیں ہوا اس وقت تک اس عاشق کو اس کی کچھ خبر نہ تھی، یہاں تک کہ اس نے اب اس کافر کو کاٹنا شروع کیا، اور جب تک اپنی معشوقہ کے ساتھ تھا تب تک یہ عشق جس طرح اس کی راحت کا سبب تھا اسی طرح فراق میں رنج و مصیبت کا باعث ہوا۔ اگر عشق نہ ہوتا اور محبت نہ ہوتی تو فراق میں عذاب بھی نہ ہوتا اور مصیبت بھی نہ ہوتی۔ اسی طرح دنیا کی الفت اور کمال محبت جو زندگی میں موجب راحت ہے وہی بعد موت باعث عذاب و مصیبت ہے۔ عشق و دولت اژدہے کی مانند ہے، اور عشق مال سانپ کی مثال۔ گھر بار کا عشق گویا بچھو ہے اور علی حاصل قیاس، اور وہ لونڈی کا عاشق جس طرح فراق معشوقہ میں چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو دریا میں ڈبو دے یا آگ میں جلا دے، یا یہ چاہتا ہے کہ بچھو ڈنک مارے کہ میں مر جاؤں اور درد فراق سے نجات پاؤں، اسی طرح جس کسی کو عذاب اقرب ہوتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ کاش اندرونی اژدہوں کے عوض وہ سانپ بچھو ہوتے جنہیں دنیا میں لوگ جانتے ہیں کہ وہ باہر سے بدن میں زخم لگاتے۔ یہ اژدہے اندر سے جسم میں زخم لگاتے ہیں اور ان اژدہوں کو ظاہری آنکھ سے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ تو حقیقت میں ہر شخص اپنے عذاب کا سبب یہاں سے ہی اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، اور وہ سبب عذاب اس کے اندر ہے۔ اس لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے انما ہی اعمالکم ترد الیکم، ترجمہ اس کے سوا نہیں کہ وہ تمہارے اعمال ہی ہیں جو تمہاری طرف لوٹائے جاتے ہیں، یعنی وہ عذاب تمہارے اندر ہے کہ تمہارے فرشتے تمہارے سامنے رکھیں گے۔ اسی لیے حق سبحانہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، ہرگز نہیں، اگر تمہیں علم الیقین کے ذریعے سے دیکھو تو جہیم کو ضرور دیکھو گے، پھر اس کو ضرور دیکھو گے عین الیقین یعنی یقین کی آنکھ سے کے ساتھ، یعنی تمہیں علم الیقین ہوتا تو تم دوزخ کو دیکھ لیتے۔ اسی لیے فرمایا ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، بے شک دوزخ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی دوزخ کافروں کو محیط ہے۔ یوں نہ ارشاد ہوا کہ دوزخ کافروں کو محیط ہوگی۔ فصل، اے عزیز، شاید تو یہ کہے کہ ظاہر شرح سے معلوم ہوتا ہے کہ ان اژدہوں کو ظاہری آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، اور جو اژدہے کی جان میں ہیں وہ دکھائی نہیں دیتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان اژدہوں کا دیکھنا ممکن ہے لیکن مردہ ہی دیکھتا ہے، اور جو لوگ اس عالم میں ہیں وہ نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ اس عالم کی چیز کو اس عالم کی آنکھ سے کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور یہ اژدہا مردے کو ایسا متشکل دکھائی دیتا ہے کہ گویا اس نے اس عالم میں دیکھا تھا لیکن تو نہیں دیکھ سکتا، جس طرح سویا ہوا آدمی دیکھتا ہے کہ مجھے سانپ کاٹ رہا ہے، اور جو شخص اس کے پاس بیٹھا ہے وہ نہیں دیکھ سکتا، اور وہ سانپ اس شخص کے پاس موجود ہے جو سوتا ہے، اور اس سانپ کے سبب سے اس شخص کو رنج و عذاب ہوتا ہے، اور بیدار کے لیے وہ سانپ معدوم ہے، اور بیدار کے نہ دیکھنے سے اس کے رنج و عذاب میں کچھ کمی نہیں ہو جاتی۔ جو کوئی خواب دیکھے گا مجھے سانپ کاٹتا ہے تو وہ دشمن کا زخم ہے کہ اس خواب دیکھنے والے پر فتح یاب ہوگا، اور خواب میں سانپ کے کاٹنے کا رنج روحانی ہوتا ہے کہ دل ہی پر گزرتا ہے۔ اس کی مثال اس عالم میں اگر چاہیں تو ایک سانپ ہے،
ایسا ہوتا ہے کہ جب دشمن اس خواب دیکھنے والے پر فتح پائے تو کہتا ہے کہ میں نے اپنے خواب کی تعبیر پائی، کاش مجھے سانپ کاٹتا اور یہ دشمن مجھ پر فتح یاب نہ ہوتا، اس لیے کہ یہ رنج جو دل میں ہے اس رنج سے بہت بڑا ہے جو سانپ کے کاٹنے سے اس کے بدن پر ہوتا ہے۔ اے عزیز، اگر تو یہ کہے کہ وہ سانپ تو معدوم ہے، خواب دیکھنے والے پر جو یہ حال گزرتا ہے فقط خیال ہے، تو جان لے کہ تیرا یہ کہنا بڑی غلطی ہے، بلکہ وہ سانپ موجود ہے کہ موجود چیز ہی پائی جاتی ہے اور معدوم نہیں پائی جاتی۔ جسے تو نے خواب میں پایا اور دیکھا وہ میرے حق میں موجود ہے، اگرچہ اور مخلوق اسے نہ دیکھ سکے، اور جسے تو نہ دیکھے وہ تیرے حق میں نایاب اور معدوم ہے، گو تمام مخلوق اسے دیکھ رہی ہو۔ اور جبکہ عذاب اور سبب عذاب دونوں مردے اور سوتے انسان نے پائے ہیں تو اوروں کے نہ دیکھ سکنے سے ان میں کیا نقصان ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ سوتا جلدی جاگ اٹھتا ہے اور رنج و عذاب سے چھوٹ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسے خیال تھا اور مردہ رنج و عذاب میں مبتلا رہتا ہے، اس لیے کہ موت کی کچھ انتہا نہیں، تو تکلیف مردے کے ساتھ ہے اور اس عالم کے محسوسات کی طرح اسے ثبات و دوام ہے، اور شریعت میں نہیں کہ جو سانپ بچھو اژدہے قبر میں ہوتے ہیں عوام الناس اسے ظاہری آنکھ سے دنیا میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی اس عالم سے دور ہو جائے اور اس مردے کا حال اس پر ظاہر کریں تو مردے کو سانپ بچھو میں دیکھے گا، اور انبیاء اولیاء جاگتے میں بھی دیکھتے ہیں، اس لیے کہ اوروں کو جو کچھ خواب میں معلوم ہوتا ہے انہیں بیداری میں نظر آتا ہے، کیونکہ عالم محسوسات یعنی دنیا اس جہان کے معاملات دیکھنے میں ان لوگوں کے لیے آڑ و رکاوٹ نہیں۔ تو یہ طول کلام اس بنا پر ہوا ہے کہ احمق جب قبروں میں دیکھتے ہیں اور انہیں ظاہری آنکھ سے کچھ نظر نہیں آتا تو عذاب قبر سے انکار کرتے ہیں، اور اس کا سبب یہ ہے کہ انہیں اس عالم کے معاملات کی راہ معلوم نہیں۔ فصل: اے عزیز، شاید تو یہ کہے کہ اگر عذاب قبر اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ دل کو اس عالم سے تعلق رہتا ہے تو اس سے کوئی بھی خالی نہیں، کیونکہ ایسا کون ہے جو جاہ و مال اور اہل و عیال کو دوست نہ رکھتا ہو، تو سب کو عذاب قبر ہوگا اور کوئی اس سے نہ چھوٹے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دنیا سے فارغ ہو چکے ہیں، ان کے لیے دنیا میں خوشی و آسائش کا کوئی موقع باقی نہیں رہا، وہ موت کے آرزومند رہتے ہیں، اور بہت سے مسلمان جو فقیر ہیں وہ ایسے ہی ہیں۔ باقی رہے مالدار تو ان کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو اسباب دنیا کو دوست رکھتے ہیں مگر اس کے ساتھ ہی خدا سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہوا کہ خدا کو دنیا سے بھی زیادہ دوست رکھتے ہیں تو ان کو بھی عذاب قبر نہ ہوگا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کا کسی شہر میں ایک مکان ہو اور وہ اس مکان کو بہت چاہتا ہو، لیکن ریاست و سلطنت، محل اور باغ کو اس مکان سے بھی زیادہ دوست رکھتا ہو، تو جب کسی اور شہر کی ریاست و حکمرانی کا اسے سلطانی حکم پہنچے تو وہ وطن سے نکلنے میں اسے کچھ تکلیف نہ ہوگی، اس لیے کہ حکمرانی کی محبت جو بہت غالب ہے اس کے سامنے گھر اور شہر کی محبت ناچیز اور ناپائیدار ہو جاتی ہے، اس کا کچھ اثر باقی نہیں رہتا۔ تو انبیاء، اولیاء اور متقی مسلمانوں کے دل کو اگرچہ فرزند و زن شہر وطن کی طرف کچھ التفات ہوتا ہے، مگر جب خدا کی محبت اور اس کی انس کی لذت پیدا ہوتی ہے تو باقی سب محبتیں اس کے سامنے ناچیز ہو جاتی ہیں، اور یہ لذت موت سے پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ عذاب قبر سے بے خوف ہیں، لیکن جو لوگ دنیا کی خواہشوں کو بہت دوست رکھتے ہیں وہ اس عذاب سے نہ چھوٹیں گے، اور یہ لوگ تعداد میں بہت ہیں۔ اسی لیے خدا تعالی نے فرمایا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ تُنْجِيَ الَّذِينَ اتَّقَوْا۔ ترجمہ: اور انہیں ہم تم میں سے کوئی مگر اس میں وارد ہونے والا ہے، یہ بات تیرے رب پر فیصلہ شدہ ہو چکی ہے، پھر ہم پرہیزگار لوگوں کو نجات دیں گے۔ یہ لوگ مدت تک عذاب میں رہیں گے، پھر جب انہیں دنیا سے گئے ہوئے زمانہ دراز گزر جائے گا
اور دنیا کی لذت بھول جائیں گے تو خدا کی اصل دوستی جو ان کے دل میں پوشیدہ تھی ظاہر ہو جائے گی۔ ان لوگوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ایک گھر کو دوسرے گھر کی نسبت، یا ایک شہر کو دوسرے شہر کی نسبت، یا ایک عورت کو دوسری عورت کی نسبت بہت دوست رکھتا ہے، لیکن دوسرے گھر یا شہر یا عورت کو بھی کچھ دوست رکھتا ہو۔ جب اسے اس گھر یا شہر یا عورت سے جسے وہ بہت دوست رکھتا ہو جدا کر دیں اور اس دوسرے کے پاس جسے تھوڑا دوست رکھتا ہو پہنچا دیں تو وہ اس فراق میں بہت مدت تک رنجیدہ رہتا ہے۔ جب اسے بھولتا اور دوسرے محبوب کے ساتھ خوگر ہو جاتا ہے تو اصل دوستی جو اس دوسرے محبوب کے ساتھ اس کے دل میں تھی ظاہر اور غالب ہو جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ خدا تعالیٰ کو بالکل ہی دوست نہیں رکھتے وہ اس عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، اس لیے کہ انہیں اس چیز کے ساتھ دوستی ہے جو ان سے پھیر لی گئی، یعنی دنیا۔ پھر اب کس طرح اس عذاب سے نجات پائیں گے؟ کافر جو ہمیشہ عذاب میں رہیں گے، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے جو ابھی بیان ہوا۔ اے عزیز، یہ بات جان کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا ہی کو دوست رکھتا ہوں یا خدا کو دنیا سے زیادہ دوست رکھتا ہوں اور تمام جہان کا زبانی یہی مذہب ہے، تو ایک چیز اس بات کی آزمائش کے لیے کسوٹی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کسی کا نفس و خواہش اسے کوئی حکم دے اور حکم خدا اس کے خلاف ہو، اگر وہ اپنے دل کو حکم خدا کی طرف زیادہ مائل دیکھے تو حق تعالیٰ کو زیادہ دوست رکھتا ہے۔ جس طرح کوئی شخص دو آدمیوں کو دوست رکھتا ہو، ایک کو بہت اور دوسرے کو کم، جب ان دونوں میں جھگڑا واقع ہوتا ہے تو اپنے آپ کو اس کی طرف جسے بہت پیار کرتا ہے مائل پاتا ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جس کی طرف مائل ہوا وہ اسے بہت دوست رکھتا ہو کچھ فائدہ نہیں دیتا، کہ یہ کہنا فی الحقیقت جھوٹ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہنے والے اگر ساری دنیا کے معاملات کو دین کے معاملات پر ترجیح نہ دیں، حق تعالی ان سے ارشاد فرماتا ہے کہ تم جھوٹ کہتے ہو کہ لا الہ الا اللہ ایسی صورتحال میں جھوٹ ہے۔ تو اے عزیز، ان سب باتوں سے جو تجھے معلوم ہوئی تو نے پہچان لیا کہ صاحب نظر مشاہدہ باطنی سے دیکھتے ہیں کہ کون شخص عذاب قبر سے چھوٹے گا، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ زیادہ لوگ نہیں چھوٹیں گے، لیکن جس طرح تعلق دنیا میں فرق ہے، کسی کو کم ہوتا ہے کسی کو زیادہ، اسی طرح عذاب کی مدت اور شدت میں بھی بہت فرق ہے۔ فصل، اے عزیز، شاید تو یہ کہے کہ بعض احمق کہتے ہیں کہ اگر عذاب قبر یہی ہے تو ہم اس سے بے خوف و خطر ہیں، کیونکہ ہمیں دنیا سے کوئی تعلق نہیں، دنیا کا ہونا نہ ہونا ہمارے نزدیک برابر ہے۔ تو ان احمقوں کا یہ دعویٰ محال ہے جب تک اپنے آپ کو نہیں آزماتے۔ نادان ہیں اگر وہ شخص ایسا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سب چور لے جائے، اور جو مقبولیت و عزت اسے حاصل ہے وہ اس کے کسی ہمسر کو مل جائے، تو جو اس کے مرید ہیں وہ پھر جائیں اور اس کی مذمت کرنے لگیں، اور بائیں ہمہ اس کے دل میں کچھ رنج و اثر و رنج نہ ہو، اور وہ شخص ایسا رہے کہ گویا اور کسی کا مال چوری ہو گیا اور کسی دوسرے کی عزت و مقبولیت لٹ گئیں، اس کا کچھ نقصان نہیں ہوا۔ تو اس کا یہ دعویٰ سچا ہے کہ میں اس صفت کا آدمی ہوں کہ دنیا کا ہونا نہ ہونا میرے نزدیک یکساں ہے، جب تک اس کا مال چور نہ چرائیں اور اس کے مرید منحرف نہ ہو جائیں تب وہ معذور و ناداں ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنا مال جدا کرے اور اپنی مقبولیت اور عزت سے بھاگتا رہے، اپنا امتحان لے۔ پھر تعلق نہیں، جب بیوی کو طلاق مل جاتی ہے یا لونڈی فروخت کر دی جاتی ہے تو آتش عشق جو ان کے دل میں دبی ہوئی تھی بھڑک اٹھتی ہے اور وہ دیوانے ہو جاتے ہیں۔ تو جو شخص چاہے کہ عذاب قبر سے محفوظ رہے، اسے چاہیے کہ دنیا کی کسی چیز سے تعلق نہ رکھے مگر بقدر ضرورت۔ جس طرح پاخانہ کی حاجت ہوتی ہے اور آدمی کو وہاں بیٹھنا اچھا معلوم نہیں ہوتا، چاہتا ہے کہ وہاں سے جلدی نکلے، تو چاہیے کہ جس طرح آدمی بلا رغبت فقط پیٹ خالی کرنے کی حاجت سے پاخانہ جاتا ہے، اسی طرح کھانے کا لالچ فقط پیٹ بھرنے کی نیت سے کیا کرے، کہ یہ دونوں امر بضرورت ہیں۔ اللہ حاضل قیاس سب دنیاوی کام، اور اگر اس تعلق دنیا سے آدمی اپنا دل خالی نہ کر سکے تو چاہیے کہ عبادت اور ذکر الہی کے ساتھ انس و محبت رکھے اور اس کی مواظبت
اور مداومت کرے اور اپنے دل پر خدا کی یاد کو ایسا غالب کرے کہ اس کی دوستی محبت دنیا پر غالب ہو جائے، اور اس بات پر اپنی ذات سے یوں دلیل طلب کرے کہ ہر کام میں شرع کی مطابقت کرے اور حکم نفس پر حکم حق کو مقدم رکھے۔ اگر کام میں نفس اس کی اطاعت کرے تو البتہ بھروسہ رکھے کہ میں عذاب قبر سے بچوں گا، اور اگر نفس نافرمانی کرے تو اپنے بدن کو عذاب قبر کے سپرد کر دے، مگر یہ کہ ارحم الراحمین کی رحمت شامل حال ہو تو البتہ نجات حاصل ہوگی۔ فصل۔ اب ہم روحانی دوزخ کے معنی بیان کرتے ہیں، اور روحانی سے ہمارا یہ مقصود ہے کہ وہ دوزخ روح کے لیے خاص ہے، بدن کو اس سے کچھ واسطہ نہیں۔ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، آگ ہے اللہ کی بھڑکائی ہوئی کہ ظاہر ہوگی دلوں پر۔ یہی دوزخ روحانی ہے کہ یہ آگ دل کو گھیرے ہوئے ہے، اور جو آگ بدن میں لگتی ہے اسے دوزخ جسمانی کہتے ہیں۔ اے عزیز، یہ جان کہ دوزخ روحانی 3 قسم کی آگ ہوتی ہے۔ ایک دنیا کی خواہشات سے جدائی کی آگ، دوسری ذلت و رسوائی سے شرمندگی کی آگ، تیسری حضرت ذوالجلال کے جمال لازوال سے محروم رہنے اور نا امید ہو جانے کی آگ۔ ان تینوں قسموں کی آگ کو جان و دل سے کام ہے، بدن سے کچھ مطلب نہیں، اور ان تینوں قسموں کی آگ کے اسباب جو اس جہان سے آدمی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، ان کا بیان کرنا ضروری ہے۔ اس جہان کی ایک مثال کے ضمن میں ہم ان کے معنی بیان کرتے ہیں تاکہ بخوبی معلوم ہو جائے۔ قسم اول، دنیا کی خواہشات سے جدائی کی آگ۔ اس کا سبب عذاب قبر کے بیان میں کیا جا چکا ہے کہ جب تک آدمی اپنے معشوق کے ساتھ ہے، اس وقت تک عشق رغبت دل کی بہشت بنی رہی۔ جب اپنے معشوق سے جدا ہوا تو دوزخ ہے۔ پس عاشق دنیا جب دنیا میں ہے، بہشت میں ہے۔ الدنیا جنت الکافر، دنیا کافر کی جنت ہے، اور جب آخرت میں ہے، دوزخ میں ہے، اس لیے کہ اس کے معشوق کو اس سے چھین لیا گیا۔ تو ایک ہی چیز 2 مختلف حالتوں میں سبب لذت بھی ہے اور باعث مصیبت بھی۔ دنیا میں اس آگ کی مثال ایسی ہے جیسا ایک بادشاہ ہو کہ تمام دنیا اس کے اطاعت و حکم میں ہو، اور ہمیشہ خوبصورت لونڈی، غلام اور عورتوں سے شادکام رہتا ہو، عمدہ باغ و بہار اور عالیشان عمارات کی سیر کیا کرتا ہو۔ اچانک کوئی دشمن آ کر اسے پکڑ لے جائے اور غلام بنا لے، اس کی رعایا کے سامنے اسے کتوں کی خدمت کا حکم دے، اور اس کے سامنے اس کی عورتیں اور لونڈیوں کو اپنے کام میں لائے، اور غلاموں سے کہے کہ تم بھی اپنے تصرف میں لاؤ، اور اس کے خزانے میں جو چیزیں ہوں وہ اس کے دشمنوں کو دے ڈالے۔ تو اے عزیز، دیکھ اس بادشاہ کو اس آفت ناگہانی اور اس مصیبت سے کس قدر رنج لاحق ہوگا، اور سلطنت، زن و فرزند، خزانہ، لونڈی، غلاموں اور تمام نعمتوں سے جدائی کی آگ اس کی جان میں لگی ہے، اور اسے ایسا جلا رہی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے لوگ دفتن ہلاک کر ڈالتے ہیں، یا میرے بدن پر ایسا سخت عذاب مسلط کرتے کہ میں اس رنج سے چھوٹ جاتا۔ یہ ایک آگ کی مثال ہے، اور جس قدر نعمت زیادہ ہوگی اور سلطنت اعلیٰ اور سونے چاندی سے لبریز ہوگی، یہ آتش فراق اس کی جان میں اسی قدر زیادہ مشتعل اور تیز ہوگی۔ تو جس کسی کو دنیا میں نفع اور کامیابی زیادہ ہوتی ہے اور دنیا اس کے ساتھ زیادہ موافقت کرتی ہے، اسے دنیا کا عشق بھی اتنا ہی سخت تر ہوتا ہے، اور آتش فراق اس کی جان میں اتنی ہی زیادہ بھڑکتی ہے۔ اس آگ کی مثال اس جہان میں محال ہے، اس لیے کہ اس جہان میں دل کو جو رنج لاحق ہوتا ہے وہ دل میں ہر وقت پورے کا پورا قائم نہیں رہتا۔ اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ بیمار آدمی جب آنکھ، کان وغیرہ کسی چیز سے مصروف رہتا ہے تو اس کا رنج بہت کم ہو جاتا ہے، اور جب بے شغل ہو جاتا ہے تو رنج بھی بڑھ جاتا ہے، اور یہ بھی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ مصیبت زدہ جب سو کر اٹھتا ہے، رنج و مصیبت اس کے دل پر بہت ہوتا ہے، اس بنا پر کہ اس کے جان سوتے میں قدورت اور شغل و حواس سے صاف ہو جاتی ہے، محسوسات سے مشغول ہونے
کے پہلے جو چیز اسے پہنچتی ہے بہت اثر کرتی ہے۔ اگر آدمی جاگتے میں دلکش آواز سنتا ہے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اثر محسوسات سے دل کی صفائی اس اثر کے زیادہ ہونے کے باعث ہے، اور اس جہان میں صفائی کامل نہیں ہوتی۔ آدمی جب مر جاتا ہے تو محسوسات کے اثر سے بالکل مجرد اور صاف ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس کے دل میں بڑی راحت یا اذیت محسوس ہوتی ہے، اور یہ خیال نہ کرنا کہ وہ آگ دنیا کی آگ کی مانند ہے، بلکہ اس آگ کو 70 پانیوں سے دھو کر دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ دوسری قسم رسوائیوں سے شرم و ندامت کی آگ ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بادشاہ کسی کمینے کو عزت اور اپنی سلطنت کی نیابت اور اپنی حرم سرا میں جانے کی اجازت دے تاکہ کوئی اس سے پردہ نہ کرے اور اپنے خزانے اس کے سپرد کر دے اور سب کاموں میں اسی پر اعتماد رکھے۔ پھر جب وزیر نعمتیں اور راحت پائے، بادشاہ سے اپنے دل میں باغی اور سرکش ہو جائے اور خزانہ بادشاہی میں اپنا تصرف کرنا شروع کر دے، محلات اور حرم سلطانی کے ساتھ خیانت اور فساد پر اتر آئے اور ظاہر میں بادشاہ کو اپنی امانت داری دکھائے۔ ایک دن اثناء خیانت میں جو حرم سلطانی میں کرتا ہے، بادشاہ کو دیکھے کہ کسی جھروکے سے دیکھ رہا ہے اور یہ سمجھے کہ ہر روز بادشاہ اسی طرح دیکھا کرتا ہے اور مہلت اسی لیے دیتا ہے کہ میری خیانت بڑھے تاکہ مجھے دفتن عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کر ڈالے۔ اے عزیز، خیال کر کہ اس وقت اس وزیر کی جان و دل میں اس رسوائی کی ذلت سے کیا آگ لگے گی اور اس کا بدن سلامت رہے گا، اور اس وقت وہ وزیر حقیر سراپا تقصیر چاہے گا کہ میں زمین میں سما جاؤں تاکہ اس فضیلت و رسوائی کی آگ سے نجات پاؤں۔ اے عزیز، اسی طرح تو اس جہان میں عادت کے موافق ایسے کام کرتا ہے جس کا ظاہر اچھا معلوم ہوتا ہے، اور ان کو روح حقیقت اور باطن برا اور رسوا کن ہے۔ جب قیامت میں ان کاموں کی حقیقت تجھ پر کھلے گی، تیری رسوائی ظاہر ہو جائے گی، یہاں تک کہ تو ندامت کی آگ میں جل بھن جائے گا۔ مثلاً آج کسی کی غیبت کرتا ہے، کل قیامت کے دن اپنے آپ کو ایسا دیکھے گا جیسا اس جہان میں کوئی اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بھنا ہوا مرغ ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہوں تو اے عزیز دیکھ کہ وہ کیسا رسوا ہوتا ہے اور اس کے دل میں کیا آگ لگتی ہے۔ غیبت کی روح و حقیقت یہی ہے، اور یہ روح آج تجھ سے پوشیدہ ہے، کل قیامت کو ظاہر ہوگی، اور ایسی ہے کہ جو کوئی خواب میں دیکھے کہ مردے کا گوشت کھاتا ہے تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ غیبت کرتا ہے۔ اے عزیز، اگر آج تو دیوار پر پتھر مارے اور کوئی تجھ کو خبر کر دے کہ یہ پتھر تیرے گھر میں گرتے اور تیرے لڑکوں کی آنکھ پھوڑتے ہیں تو تو گھر میں جا کر دیکھے کہ تیرے فرزندان عزیز کی آنکھیں تیرے ہی پتھروں سے اندھی ہو گئی ہیں، تو تو جانتا ہے کہ جو آگ تیرے دل میں شعلہ زن ہوگی اور تو کس قدر رسوا ہوگا۔ اس جہان میں جو شخص کسی مسلمان سے حسد کرے گا، قیامت کے دن اپنے آپ کو اسی صفت پر دیکھے گا۔ حسد کی روح اور حقیقت یہی ہے کہ تو دشمن کے نقصان کا قصد کرتا ہے، اور تیری عبادتیں جو اس جہان میں تیری آنکھ کا نور ہوگی جس سے تو حسد کرتا ہے، اس کے اعمال نامے میں فرشتے نقل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ تو بے عبادت رہ جائے گا، اور آج لڑکوں کی آنکھیں جتنا تیرے کام آتی ہیں، قیامت کے دن تیری عبادت اس سے زیادہ تیرے کام آئے گی، اسی لیے کہ عبادت تیری سعادت کا ذریعہ ہے اور بیوی بچے تیری سعادت کے ذریعہ نہیں ہیں۔ تو کل قیامت میں صورتیں، حقیقتوں اور روحوں کی تابع ہوں گی، اور آدمی جو دیکھے گا اس صورت میں دیکھے گا جس کے معنی اس میں ہوں گے، فضیحت و رسوائی اس میں ہوگی، اور چونکہ نیند اس عالم آخرت سے نزدیک ہیں، خواب میں بھی کام اس صورت پر دکھائی دیتے ہیں جو معنوں کے موافق ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک شخص ابن سیرین کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک انگوٹھی میرے ہاتھ میں ہے، مردوں کے منہ اور عورتوں کی شرمگاہ پر اس سے مہر لگاتا ہوں۔ تو فرمایا کہ تو مؤذن ہے، رمضان کے مہینے میں صبح سے پہلے آذان کہہ دیا کرتا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ واقعی ایسا ہی ہے؟ اے عزیز، دیکھ کہ خواب میں اس کے معاملے کی حقیقت یہ ہے، اور تعجب ہے کہ قیامت کا یہ سب نمونہ خواب میں تجھے دکھائی دیتا ہے اور تجھے کسی چیز کی خبر نہیں، اور یہی مضمون ہے جو حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن دنیا کو ایسی
بدشکل بڑھیا کی صورت میں لائیں گے کہ لوگ اسے دیکھ کر کہیں گے اعوذ باللہ منک، پناہ مانگتے ہیں ہم ساتھ خدا کے تجھ سے۔ فرشتے کہیں گے کہ یہ وہی دنیا ہے جس کے پیچھے تم جان دیتے تھے۔ اس وقت لوگوں کو ایسی ندامت ہوگی کہ چاہیں گے کہ ہم کو آگ میں لے جائیں کہ شرم سے نجات پائیں، اور اس رسوائی کی مثالیں ایسی ہیں جیسے ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کی شادی کی۔ شہزادے نے جس رات کو اپنی دلہن کے پاس جانا تھا اس رات بہت سی شراب پی لی۔ جب مست ہوا تو دلہن کی تلاش میں نکلا، خلوت خانے میں جانے کا قصد کیا، راستہ بھول گیا، گھر سے باہر نکل آیا اور چلتا رہا یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچا، ایک گھر دیکھا اور چراغ نظر آیا، سمجھا کہ دلہن کا گھر ہے۔ جب اندر آیا کچھ لوگوں کو سوتے ہوئے دیکھا، بہت آوازیں دیں، کسی نے جواب نہ دیا، سمجھا کہ سب سوتے ہیں۔ ایک شخص کو دیکھا کہ نئی چادر منہ پر تانے ہوئے ہے اور اپنے دل میں کہا کہ یہی دلہن ہے۔ اس کے پہلو میں لیٹ گیا اور اس پر سے چادر اتار دی تو دماغ میں خوشبو پہنچی، کہا کہ بے شک یہی دلہن ہے کہ خوشبو لگائے ہوئے ہے، اور اس کے ساتھ جمع کرنے لگا اور اپنی زبان اس کے منہ میں دے دی، اور اس کی نمی اسے پہنچی تو سمجھا کہ میری خاطر مدارت کرتی ہے اور گلاب چھڑکتی ہے۔ جب صبح ہوئی اور شہزادہ ہوش میں آیا تو دیکھا کہ وہ حجرہ آتش پرستوں کا مقبرہ تھا، اور جو لوگ اس کی دانست میں سوئے ہوئے تھے وہ حقیقت میں مردے تھے۔ جس کی نئی چادر تھی اور جسے اپنی دلہن سمجھتا تھا وہ ایک ڈراؤنی صورت بڑھیا تھی، انہی 2-4 دن کے عرصے میں مری تھی، اور وہ خوشبو کافور وغیرہ کی تھی، اور وہ رطوبت جو شہزادے کو پہنچی تھی وہ اس بڑھیا کی نجاست اور ناپاکی تھی۔ شہزادے نے اپنے آپ کو دیکھا تو تمام بدن نجاست سے بھرا ہوا تھا، اس کا لعاب دہن نے منہ کا مزہ کڑوا کر دیا تھا۔ چاہا کہ اس ندامت، رسوائی اور آلودگی کے مارے مر جائے، اور ڈرا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا باپ یعنی بادشاہ اور اس کی فوج و سپاہ اس حالت سراپا نجاست میں دیکھ پائے۔ وہ اسی سوچ میں تھا کہ بادشاہ یعنی اس کا باپ افسران کے ساتھ اس کی تلاش میں آ پہنچا، اسے ان خرابیوں میں دیکھا۔ شہزادہ نہایت نادم ہوا اور اس امر کا عازم ہوا کہ اگر زمین پھٹ جاتی تو میں سما جاتا کہ اس ذلت و رسوائی سے نجات پاتا۔ اے عزیز، فردائے قیامت سب دنیا دار دنیا کی لذتوں اور خواہشوں کو اسی صفت پر دیکھیں گے۔ دنیاوی خواہش کے ساتھ ملے رہنے سے ان کے دل میں جو اثر رہا ہوگا وہ بھی اس نجاست اور تلخی کا سا ہوگا جو اس شہزادے کے بدن اور منہ میں رہی تھی۔ دنیا دار اس سے بھی زیادہ رسوا ہوں گے اور سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے، اس لیے کہ اس جہان کے کاموں کے تمام و کمال سختی کی مثال اس جہان کی چیزوں کے ساتھ نہیں دی جا سکتی۔ یہ جو قصہ تھا اس ایک آگ کی شرح کا نمونہ تھا جس کو بدن سے کچھ تعلق نہیں، فقط دل و جان سے تعلق ہے۔ اس کا نام ذلت و ندامت کی آگ ہے۔ تیسری قسم جناب الہی کے جمال بے مثال سے محروم رہنے اور اس سعادت کے حصول سے مایوس ہونے کی افسوس کی آگ ہے۔ جو اس جہان سے نابینائی اور نادانی ساتھ لے گیا ہو وہ اس آگ کا باعث ہوتی ہے، یعنی اس جہان میں جو اس نے جناب احدیت کی معرفت حاصل نہ کی ہو، تعلیم اور کوشش سے بھی دل صاف نہ کیا ہو کہ بعد موت جناب الہی کا جمال اس میں نظر آئے جیسے صاف آئینے میں عکس نظر آتا ہے، بلکہ گناہ اور دنیا کی خواہشوں کے رنگ نے اس کے دل کو تاریک و اندھا کر دیا ہو کہ وہ اندھا رہے۔ اس آگ کی مثال ایسی ہے جیسے تو فرض کرے کہ کسی گروہ کے ساتھ اندھیری رات میں تو کہیں پہنچے جہاں بہت سے سنگریزے پڑے ہوں۔ سنگریزوں میں بڑا فائدہ ہے اور جو جتنے اٹھا سکتا ہے ان سے اٹھا لے جاتا ہے، اور تو ان میں سے نہ اٹھائے اور کہے کہ یہ پوری حماقت ہے کہ اپنا سر بوجھ اٹھا لوں، خدا جانے کہ کل کو یہ کام آئیں یا نہ آئیں۔ پھر وہ سب ساتھی تو بوجھ باندھ لیں اور چل نکلیں، اور تو ان کے ساتھ خالی ہاتھ رہے اور ان پر ہنسے اور انہیں احمق سمجھ کر ان پر افسوس کرے اور کہے کہ جس کسی کو عقل و فہم ہوتی ہے وہ میری طرح آرام و اطمینان سے جاتا ہے، اور جو احمق ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو گدھا بناتا ہے، بالکل طمع باطل سے بوجھ اٹھاتا ہے۔ پھر جب وہ روشنی میں پہنچیں اور دیکھیں کہ وہ سنگریزے یاقوت سرخ اور گوہر آبدار ہیں اور ہر دانے کی قیمت
لاکھ لاکھ اشرفی ہے تو وہ لوگ تو افسوس کریں گے کہ اور زیادہ کیوں نہ اٹھا لائے، اور تو اس دھوکے اور افسوس سے ہلاک ہوگا، اور تیری جان میں اس حسرت کی آگ لگے گی کہ میں نے بھی کیوں نہ اٹھا لیے۔ پھر وہ لوگ ان جواہرات کو بیچ کر تمام دنیا کی سلطنت لے لیں اور جیسی نعمتیں چاہیں کھائیں اور جہاں چاہیں رہیں، اور تجھے ننگا بھوکا رکھیں اور اپنا غلام بنائیں اور تجھ سے اپنا کام لیں، تو کتنی بھی کوشش کرے گا ان نعمتوں میں سے کچھ تو مجھے بھی دیجیے۔ خدا تعالی اہل دوزخ کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین۔ ترجمہ، خپتیوں کی خوشامد کریں گے اور یوں کہیں گے کہ بہاؤ ہم پر تھوڑا پانی، یا جو کچھ خدا نے تمہیں جنتیوں کی خوشامد کریں گے اور یوں کہیں گے کہ بہاؤ ہم پر تھوڑا پانی، یا جو کچھ خدا نے تمہیں روزی دی ہے، وہ جواب دیں گے کہ تحقیق خدا نے ان دونوں چیزوں کو کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ وہ کہیں گے کہ کل تو ہم پر ہنستا تھا، آج ہم تجھ پر ہنستے ہیں۔ ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون۔ ترجمہ، اگر تم تمسخر کرتے ہو تو ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے جیسا تم ہم کو کرتے ہو۔ تو جنت کی نعمت اور پروردگار کا دیدار فوت ہو جانے کی حسرت کی یہ مثال ہے، اور جن لوگوں نے عبادت کے جواہرات دنیا سے نہ اٹھائے اور کہا کہ قرض کے لیے سر دست ہم رنج کیوں اٹھائیں، فردائے قیامت چلائیں گے کہ افیدوا علینا من الماء، ہم پر کچھ پانی بہاؤ، اور کیوں انہیں حسرت نہ ہوگی جبکہ قیامت کو عارفوں اور عابدوں پر انواع و اقسام کی سعادتیں اس قدر نازل ہوں گی کہ دنیا کی تمام عمر کی نعمتیں اس کی ایک ساعت کے مقابلے میں کچھ نہ ہوں گی، بلکہ سب کے بعد جسے دوزخ سے نکلیں گے اسے بھی دنیا کی 10 گنا نعمتیں دیں گے۔ ان نعمتوں کی دنیا کے ساتھ مشابہت ناپ اور اندازے کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ روح نعمت میں مشابہت ہے، اور خوشی اور لذت روح نعمت ہے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ ایک موتی 10 اشرفیوں کے برابر ہے، تو وہ ناپ اور اندازے میں 10 اشرفیوں کی مثل نہیں ہوتا، بلکہ قیمت اور روح مالیت میں 10 اشرفیوں کی طرح ہوتا ہے۔ فصل، اے عزیز، جب تو روحانی آگ کی تینوں قسمیں پہچان چکا تو اب یہ جان کہ یہ آگ جسمانی آگ سے بہت تیز ہے، اس لیے کہ جب تک تکلیف اور درد کا اثر جان کو نہیں پہنچتا، بدن کو اس سے کچھ آگاہی نہیں ہوتی، تو بدن کی تکلیف جان سے پہنچ کر بہت بڑھ جاتی ہے۔ پس جو آگ اور درد کہ جان کے اندر سے باہر آتی ہے وہ ضرور جسمانی آگ سے تیز ہوگی، اور جان کے اندر ہی سے یہ آگ لگتی ہے، باہر سے اندر نہیں پہنچتی۔ طبیعت کی خواہش کے خلاف اس پر کسی چیز کا غالب ہو جانا بھی تکلیفوں کا باعث ہوتا ہے، اور بدن کا مقتضائے مطبع یہ ہے کہ اس کی ترکیب اس کے ساتھ رہے اور اس کے اعضاء سب اکٹھے رہیں۔ جب زخم کے باعث ایک عضو دوسرے سے جدا ہوگا تو یہ امر بدن کے مقتضائے طبع کے خلاف ہوگا، اور بدن میں درد ہوگا، اور زخم ایک کو دوسرے سے جدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح آگ بھی سب اعضاء میں داخل ہوتی اور ایک کو دوسرے سے جدا کرتی ہے، تو ہر عضو میں الگ الگ درد محسوس ہوتا ہے، اور اس اعتبار سے آگ کا درد بہت سخت ہے۔ تو ہر چیز دل کے مقتضائے طبع ہے، جب اس کے خلاف واقع ہوگا تو جان میں بڑا درد محسوس ہوگا۔ خدا کا دیدار اور خدا کی معرفت دل کا مقتضائے طبع ہے۔ نابینائی جو اس کے خلاف جب طاری ہوگی تو بے حد درد و اضطراب ہوگا۔ اگر لوگوں کے دل اس جہان میں بیمار نہ ہوتے تو یہیں نابینائی کی تکلیف اٹھاتے۔ جب ہاتھ پاؤں بیکار اور سن ہو جاتے ہیں تو آگ میں رکھنے سے آدمی کو کچھ خبر نہیں ہوتی، جب سن ہو جانا جاتا رہتا ہے اور بدن کو آگ چھوتی ہے تو آدمی کو فوراً صدمہ عظیم لاحق ہوتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں دل بھی بیکار ہوتا ہے اور موت سے اس کا سن ہونا جاتا رہتا ہے، تو دفتن یہ آگ جان سے نکل آتی ہے اور کہیں سے نہیں جاتی، اس لیے کہ وہ خود اپنے ساتھ لے کر گیا تھا، اس کے دل میں ہی تھی۔ چونکہ اسے علم
علم الیقین نہ تھا، اس بنا پر آگ کو نہ دیکھا تھا، اور جب علم الیقین حاصل ہوا تو اس آگ سے آگاہ ہوا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم۔ ترجمہ: بے شک اگر تم علم الیقین سے جان لیتے تو ضرور دوزخ کو دیکھ لیتے، کہ یہ معنی ہیں۔ اور شرح شریف میں اکثر جسمانی دوزخ و بہشت کا حال مذکور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے تمام مخلوق جان سکتی اور سمجھ سکتی ہے، اور دوزخ روحانی کو تو جس کے سامنے بیان کرے گا وہ اسے ناچیز جانے گا اور اس کی سختی اور عظمت کو نہیں پہچانتا۔ جس طرح تو کسی لڑکے سے کہے کہ لکھنا پڑھنا سیکھ لے ورنہ تیری حکمرانی اور تیرے باپ کی دولت تجھے نہ ملے گی تو وہ اس سعادت سے محروم رہے گا، تو وہ لڑکا تیرا یہ کہنا نہ مانے گا اور اس کے دل میں اس بات کا کوئی خاص اثر نہ ہوگا۔ لیکن اگر تو اس لڑکے سے کہے کہ اگر تو نہ پڑھے گا تو استاد تیرے کان کھینچے گا، تو اس بات سے البتہ وہ لڑکا ضرور ڈرے گا، اس لیے کہ اسے سمجھتا ہے۔ اور جس طرح استاد کی گوشمالی حق ہے، اسی طرح جو لڑکا علم و ادب نہ سیکھے اسے اپنے باپ کی ریاست سے بھی محروم رہنا حق ہے۔ اسی طرح دوزخ جسمانی حق ہے اور خداوند کریم کی درگاہ سے محروم رہنے کی آگ بھی حق ہے۔ اور جیسے گوشمالی، حکمرانی اور دولت سے محروم رہنے کے سامنے کچھ سزا نہیں، اسی طرح دوزخ جسمانی بھی دوزخ روحانی کے مقابلے میں خفیف سی تکلیف ہے۔ فصل: اے عزیز، شاید تو یہ کہے کہ علماء نے جو کہا ہے اور اپنی کتابوں میں لکھا ہے یہ تفصیل وار بیان اس کے خلاف ہے، اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ فقط تقلید اور سننے سے ہی آدمی یہ باتیں جان سکتا ہے، عقل و بصیرت کو اس میں کچھ دخل نہیں۔ اس کا جواب معلوم کر لے کہ علماء کا عذر ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور یہ بات اس کے خلاف نہیں، کیونکہ آخرت کے بیان میں ان علماء نے جو کچھ کہا ہے درست ہے، لیکن وہ محسوسات ہی میں ہے۔ روحانیت کو انہوں نے نہیں پہچانا یا پہچانا ہے مگر بیان نہیں کیا کہ اکثر لوگ اسے نہ سمجھیں گے، اور جسمانی حالت میں وہ صاحب شرع کی تقلید اور اس سے بغیر سنے معلوم نہیں ہوتے، لیکن دوسری قسم حقیقت روح کی معرفت کی شاخ ہے۔ اس کا جاننا بھی طریق بصیرت اور مشاہدہ باطن سے ہوتا ہے۔ اس مرتبے کو وہی پہنچتا ہے جو اپنے وطن سے نکلے اور اپنی جائے پیدائش میں ٹھہرے اور راہ دین کا سفر اختیار کرے۔ یہاں وطن اور مولد سے شہر اور گھر مراد نہیں کہ وہ قالب کا وطن ہے اور قالب کے سفر کی کچھ حقیقت نہیں، لیکن جو روح کے آدمی کی حقیقت ہے اس کی بھی ایک قیام گاہ ہے، یعنی جہاں سے وہ ظاہر ہوئی ہے وہی اس کا وطن، وہاں سے ہی سفر کر کے آئی ہے۔ راہ میں اسے بہت منزلیں ہیں، ہر منزل کا ایک دوسرا ہی عالم ہے۔ پہلی منزل عالم محسوسات ہے، پھر عالم تخیلات، پھر عالم موہومات، پھر عالم معقولات چوتھی منزل ہے۔ اس چوتھے عالم میں اسے اپنے حقیقت کی خبر ہوتی ہے، اس کے آگے بھی کچھ خبر نہیں ہوتی، اور اس ایک مثال میں ان چاروں عالموں کو آدمی سمجھ سکتا ہے۔ مثال: جب آدمی محسوسات میں ہے، پتنگوں کے مرتبے میں ہے جو اپنے آپ کو چراغ پر گراتے ہیں، اس لیے کہ پتنگے کو بینائی تو حاصل ہے لیکن خیال اور یاد رکھنے کی قوت نہیں ہے کہ اندھیرے سے بھاگنے کے لیے سوراخ ڈھونڈتا ہے، چراغ کو سوراخ سمجھ کر اس پر گرتا ہے، اس میں آگ پاتا ہے۔ یہ تکلیف اسے یاد نہیں رہتی، اس کا کچھ خیال نہیں رہتا، کیونکہ اسے حفظ و خیال کی قوت نہیں ہے، وہ اس رتبے پر وہ پہنچا ہی نہیں، اس وجہ سے اپنے آپ کو چراغ میں بار بار گراتا ہے یہاں تک کہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اگر اسے خیال اور حفظ کی قوت ہوتی تو ایک بار جبکہ دردناک ہو چکا تھا پھر چراغ کے پاس نہ آتا، کیونکہ حیوانات جب ایک بار مار کھا چکے ہیں تو وہ انہیں یاد رہتی ہے، دوبارہ لکڑی دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ آدمی کی پہلی منزل عالم محسوسات ہے، دوسری منزل عالم تخیلات ہے۔ جب تک آدمی اس درجے میں رہتا ہے چارپائیوں کے برابر رہتا ہے، جس چیز سے اسے صدمہ پہنچے پہلے تو نہیں جانتا کہ اس سے بھاگنا چاہیے، لیکن جب ایک بار صدمہ اٹھا چکتا ہے تو دوسری مرتبہ اس سے بھاگتا ہے۔
تیسری منزل عالم موہومات ہے۔ جب اس درجے میں آدمی آتا ہے تو بکری اور گھوڑے کے برابر ہو جاتا ہے، بے دیکھے صدمے سے بھاگتا ہے، پہلے ہی سے دشمنوں کو پہچانتا ہے، اس لیے کہ جس بکری نے بھیڑیے کو اور جس گھوڑے نے شیر کو ہرگز نہ دیکھا، اور جب وہ انہیں دیکھتے ہیں بھاگتے ہیں اور اپنا دشمن سمجھتے ہیں، حالانکہ بیل، اونٹ، ہاتھی جو بھیڑیے اور شیر سے قد میں بڑے ہیں ان سے نہیں بھاگتے۔ یہ سوچے سمجھے خدا نے ان کے باطن میں ودیت فرمائی ہے، بائیں ہمہ جو چیز کل ہونے والی ہے اس سے واقف نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ رتبہ چوتھی منزل پر جا کر حاصل ہوتا ہے۔ چوتھی منزل عالم معقولات ہے۔ آدمی یہاں تک تو بہائم کے ساتھ رہتا ہے، جب اس منزل میں آتا ہے تو بہائم سے فوقیت لے جاتا ہے، اور فی الحقیقت یہاں آدمی عالم انسانیت کے درجہ اول میں پہنچتا ہے اور ایسی چیزیں دیکھتا ہے کہ تخیل اور وہم کو ان میں کچھ دخل نہیں، اور جو چیز آئندہ ہونے والی ہے اس سے پرہیز کرتا ہے اور کاموں کی حقیقت کو ان کی صورت سے جدا کرتا ہے، اور ہر چیز کی حقیقت تک جو اس کی سب صورتوں کو شامل ہوتی ہے پہچانتا ہے۔ اور جو چیزیں اس عالم میں دکھائی دیتی ہیں غیر متناہی نہیں ہیں، اس لیے کہ جو چیز محسوس ہے اجسام سے باہر نہیں ہے، اور اجسام متناہی ہے یعنی نہایت کو قبول کرتے ہیں۔ اور عالم محسوسات میں آدمی کا آنا جانا اور چلنا پھرنا ایسا ہی ہے جیسے زمین پر چلنا پھرنا کہ ہر ایک چل پھر سکتا ہے، اور چوتھے عالم یعنی معقولات میں اس کا چلنا کاموں کی حقیقتوں اور روحوں کی چھان بین کے لیے ہوتا ہے، اور وہ ایسا ہے جیسے پانی پر چلنا، اور موہومات میں اس کا آنا جانا ایسا ہے جیسے کشتی میں ہو، تاکہ اس کا درجہ پانی اور مٹی میں ہے۔ اور معقولات کے اس طرف ایک مقام ہے جو مقام انبیاء و اولیاء اور اہل تصوف کا مقام ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہوا میں سیر کرنا۔ یہی مضمون ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے عرض کی کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام پانی پر چلتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، ولو ازداد یقینا لمثنا فی الہوا، اگر ان کا یقین اور زیادہ ہوتا تو ہوا پر چلتے۔ تو آدمی کے سفر کی منزلیں عالم ادراک میں ہیں۔ اخیر منزل میں جب پہنچتا ہے کہ ملائکہ کے مرتبے پہ پہنچ جائے تو چارپائیوں کے درجے سے جو اخیر اور اسفل درجہ ہے وہاں سے فرشتوں کے درجہ اعلیٰ تک آدمی کی معراج منزلیں ہیں، اور سب اونچ نیچ اسی کا کام ہے، اور وہ اس خطرے میں مبتلا ہے کہ افضل السافلین میں گرتا ہے یا اعلیٰ علیین پر چڑھتا ہے، اور اس خطرے کو قرآن شریف میں حق تعالی نے یوں تعبیر فرمایا ہے، اِنَّا عَرَضْنَا أَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلْنَاهَا إِلَّا إِنسَانٌ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے دکھائی امانت آسمان اور زمین اور پہاڑوں کو تو سب نے انکار کیا، اس کے اٹھانے سے ڈر گئے اس سے، اور اٹھا لیا اس آدمی نے، بے شک وہ ظالم اور نادان تھا۔ اس لیے کہ جو جمادات ہیں ان کا درجہ نہیں بدلتا کہ وہ بے خبر ہیں، تو جمادات بے خطر ہیں، اور جو ملائک اعلیٰ علیین میں ہیں انہیں اپنے درجے سے اترنا ممکن نہیں، بلکہ ہر ایک کا درجہ اسی پر موقوف ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں آیا ہے، یعنی خدا تعالی نے فرشتوں کا کلام نقل فرمایا ہے، وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم، ترجمہ، اور نہیں ہے ہم میں سے کوئی فرشتہ مگر اس کے لیے مقرر ہے ایک مقام، اور چار پائے اسفل السافلین میں ہیں، یعنی سب سے نچلے درجے میں ہیں، ان کے لیے ترقی ممکن نہیں، اور انسان دونوں کے درمیان میں اور خطرے کے مقام میں ہے، اس لیے کہ اس کے لیے درجہ ملائکہ پر چڑھ جانا اور مرتبہ بہائم پر اتر آنا دونوں ممکن ہیں، اور امانت اٹھا لینے کے معنی یہی ہیں کہ اس نے خطرناک کام کو اختیار کر لیا، تو ممکن نہیں کہ آدمی کے سوا امانت کے اس بوجھ کا اور کوئی متحمل ہو سکے۔ اے عزیز، اس بیان سے مقصود یہ ہے کہ جو تو نے کہا تھا کہ اکثر آدمی یہ بات نہیں کہتے، اس کا حال تجھے معلوم ہو جائے کہ
کہنا کچھ تعجب کی بات نہیں، کیونکہ مسافر ہمیشہ مقیم کے خلاف ہوتا ہے۔ مقیم زیادہ اور مسافر نادر ہیں، اور محسوسات اور ذخیلات جو پہلی منزل ہیں، جو شخص اسی کو اپنا وطن بنائے گا وہیں ٹھہر جائے گا، اسے کاموں کے حقائق ہرگز معلوم نہ ہوں گے، اور وہ شخص کبھی روحانی نہ ہو سکے گا اور کاموں کی روحوں اور روحانیت کو کبھی نہ جانے گا۔ اس بنا پر اس کا بیان کتابوں میں بہت ہے۔ معرفت آخرت کے اتنے ہی بیان پر ہم کفایت کرتے ہیں، اس سے زیادہ لوگوں کی فہم میں آنا مشکل ہے، بلکہ بہت سے لوگ اس کو بھی نہ سمجھیں گے۔ فصل: وہ لوگ بہت احمق ہیں جن کو نہ یہ قوت ہے کہ اپنے کاموں کو اپنی بصیرت سے پہچانے، نہ یہ توفیق ہے کہ شریعت سے مانے، آخرت کے امور میں حیران ہیں اور ان پر شک غالب ہے، اور ہوتا ہے کہ جب خواہش غلبہ کرتی ہے ان کو آخرت کا انکار کرنا پسند آتا ہے تو ان کے دل میں وہ انکار پیدا ہو جاتا ہے اور شیطان اس سے بڑھ جاتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ دوزخ کی صفت میں جو کچھ آیا ہے فقط ڈرانے کے لیے ہے، اور جنت کے بارے میں شارع نے جو کچھ فرمایا ہے فقط شوبدہ دکھایا ہے۔ اس وجہ سے خواہشات کی پیروی میں مشغول رہتے اور شریعت سے انکار کرتے ہیں، اور شرع والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے اور یہ احمق سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ گدڑی میں مست ہیں۔ ایسے احمق آدمی کو یہ قوت کہاں کہ ایسے راز کی باتوں کو دلیل سے سمجھ سکے، اور اسے ایک حکماء علماء اولیاء غلطی پر تھے اور سب نے دھوکہ کھایا، اور اس حماقت و غرور کے باوجود تو اس حقیقت کو سمجھا۔ ممکن ہے کہ تجھی سے غلطی ہوئی ہو اور تو ہی دھوکے میں پڑا ہو کہ تو نے آخرت کی حقیقت کو نہ جانا اور عذاب روحانی کو نہ سمجھا ہو، اور عالم محسوسات سے روحانیت کے پہلو کو تو نے نہ پہچانا ہو۔ اگر وہ ایسا احمق ہے کہ کسی طرح اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرے اور کہے کہ جس طرح دو کو ایک سے زیادہ جانتا ہوں اسی طرح بھی جانتا ہوں کہ روح کی کچھ حقیقت نہیں اور نہ اسے بقا حاصل ہے اور روحانی و جسمانی رنج و راحت ممکن نہیں، ایسے شخص کا مزاج بگڑ گیا ہے، اس سے نا امید ہونا چاہیے، اور ان لوگوں میں سے ہے جس کے متعلق خدا تعالی نے فرمایا ہے وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذَا أَبَدًا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو ان کو راست کی طرف بلائے تو ہرگز راہ پر نہ آئیں گے کبھی بھی۔ اور اگر وہ کہ امور آخرت کے محال ہونے کی مجھے تحقیق نہیں، اگرچہ یہ بات ممکن ہے لیکن عقل سے بعید ہے، اور جبکہ یہ بات مجھے نہ تحقیق سے معلوم ہے نہ اس کا ظن غالب ہے، تو اپنے آپ کو تمام عمر پرہیزگاری کی کوٹھری میں کیوں بند کروں اور دنیا کی لذتوں سے کیوں رکا رہوں؟ تو ہم اس کو یہ جواب دیں گے کہ اب اس قدر تو نے اقرار کیا کہ تو از روئے عقل تجھ پر واجب ہو گیا کہ شریعت کی راہ اختیار کرے کہ جب ایک عظیم خطرے کا گمان ضعیف بھی ہو تو اس سے لوگ بھاگتے ہیں، اس لیے کہ اگر تو کھانا کھانے کا ارادہ کرے اور کوئی کہہ دے کہ اس میں سانپ نے منہ ڈالا ہے تو تو فوراً ہاتھ کھینچ لے گا، اگرچہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اس لیے جھوٹ بولا ہو کہ اگر تو نہ کھائے تو وہ کھا لے، لیکن چونکہ یہ بات ممکن ہے کہ شاید اس نے سچ کہا ہو اس لیے اپنے دل میں کہتا ہے کہ اسے نہ کھاؤں، اس سے بھوکا رہنا آسان ہے، اور اگر کھا لوں گا تو ایسا نہ ہو کہ اس نے سچ کہا ہو اور میں ہلاک ہو جاؤں۔ اسی طرح اگر تجھے بیمار ہونے اور ہلاک ہو جانے کا خطرہ ہو اور تعویذ لکھنے والا کہے کہ 1 روپیہ بھر چاندی دے کہ تیری شفا کے لیے کاغذ پر تجھے ایک تعویذ لکھ دوں اور نقش کر دوں، اگرچہ تجھے ظن غالب بھی ہو کہ اس نقش کو تندرستی سے کچھ نسبت نہیں، لیکن تو اپنے جی میں یہ کہے گا کہ شاید یہ سچ کہتا ہو، اس کے کہنے سے اس دوا کا رنج بھی برداشت کرے گا، اپنے جی میں کہے گا کہ شاید سچ کہتا ہو، اور اگر جھوٹ بھی کہتا ہو تو دوا کھانے کی تکلیف آسان ہے۔ تو 1,24,000 پیغمبر کا قول اور دنیا کے تمام بزرگوں، حکماء، اولیاء، علماء کا اس قول پر متفق ہونا کسی عقل مند کے نزدیک ایک نجومی یا ایک تعویذ لکھنے والے یا ایک آتش پرست طبیب کے قول سے کسی طرح کم نہیں۔ ان کے کہنے سے تو تھوڑا سا رنج اپنے لیے گوارا کر لیتا ہے کہ اس تکلیف سے شاید نجات پا جائے، اور تھوڑا رنج و نقصان بہت سے رنج و نقصان کی نسبت تھوڑا معلوم ہوتا ہے۔
اگر کوئی حساب کرے کہ دنیا کی عمر کس قدر ہے اور لبد اور ابد کی نسبت جس کی انتہا ہی نہیں کتنی سی ہے تو جان لے کہ دنیا میں اتباع شریعت کا یہ رنج برداشت کرنا اس خطرہ عظیم سے بہت کم ہے جس کے خیال سے تو اپنے جی میں کہتا ہے کہ اگر انبیاء اور بزرگ لوگ سچ کہتے ہوں اور میں ویسے ہی سخت عذاب میں جیسا وہ بیان کرتے ہیں ہمیشہ کے لیے مبتلا ہو جاؤں تو کیا کروں گا، اور دنیا کی اس چند روزہ راحت سے مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ اور ممکن ہے کہ بزرگ لوگ سچ کہتے ہوں۔ ابد کے یہ معنی ہیں کہ اگر تمام عالم کو چنا کے دانوں سے بھر دیں اور ایک چڑیا سے کہیں ہزار برس میں ایک ایک دانہ اس میں سے چگے تو وہ دانے سب تمام ہو جائیں اور ابد میں سے کچھ کم نہ ہوں۔ اگر اتنی مدت عذاب ہو، خواہ روحانی جسمانی خواہ خیالی، تو اے عزیز اسے کیسے برداشت کر سکے گا؟ اور ذرا غور تو کر کہ اگر دنیا کی عمر اس مدت ابد کے مقابلے میں کس قدر ہے، کوئی ایسا عقل مند نہ ہوگا کہ اس میں خوب غور کر کے یہ نہ سمجھے گو یہ امر و وہمی ہے اور اس سے بچنے میں بالفعل یقیناً مشقت ہے، مگر اتنے خطرہ عظیم سے احتیاط کرنا اور بچ کر چلنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ لوگ سوداگری کے لیے کشتی میں سوار ہوئے اور بڑے بڑے سفر کرتے اور بہت مشقت اور تکلیف اٹھاتے ہیں، یہ مصیبت فقط گمان منفعت کے تحت برداشت کرتے ہیں۔ تو اگرچہ اس احمق کو عذاب آخرت کا یقین نہیں ہے لیکن گمان ضعیف تو ہے، لہٰذا اپنے اوپر اگر ذرا اور مہربانی کرے گا تو پرہیزگاری کا بوجھ اٹھا لے گا۔ اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک دن ایک ملحد سے مناظرے میں فرمایا کہ جیسا تو کہتا ہے اگر واقع میں بھی ایسا ہے تو بھی جھوٹا ہم بھی جھوٹے، اگر حقیقت میں ایسا ہے جیسا ہم کہتے ہیں تو ہم ہی فقط جھوٹے اور تو ہم ہی۔ اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک دن ایک ملحد سے مناظرے میں فرمایا کہ جیسا تو کہتا ہے اگر واقع میں ایسا ہی ہے تو بھی چھوٹا اور ہم بھی چھوٹے، اگر حقیقت میں ایسا ہے جیسا ہم کہتے ہیں تو ہم ہی پھر صرف چھوٹیں گے اور تو عذاب ابدی میں مبتلا رہے گا۔ جناب امیر نے یہ ارشاد جو فرمایا تو اس کے قصور و فہم کے مطابق فرمایا، نہ یہ کہ معاذ اللہ آپ کو خود کوئی شک تھا، آپ سمجھے کہ جو یقین کا راستہ ہے وہ اس ملحد کی سمجھ میں نہ آئے گا۔ تو اس بیان سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص دنیا میں زاد آخرت کے سوا اور کسی چیز کے ساتھ مشغول ہے بڑا احمق ہے۔ غفلت میں رہنا اور امور آخرت میں فکر نہ کرنا اس حماقت کے باعث ہے، کیونکہ دنیا کی خواہش اسے اس قدر مہلت ہی نہیں دیتی کہ وہ امور آخرت میں فکر کرے، ورنہ جسے عذاب آخرت کا یقین یا ظن غالب ہے، جس کو ایمان ضعیف حاصل ہے، اس پر عقل کی روح سے ضروری ہے کہ اس خطرہ عظیم سے ڈرے اور احتیاط کی راہ اختیار کرے۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلام اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ عنوان مسلمانی کا بیان مکمل ہوا۔ معرفت نفس، معرفت حق، معرفت دنیا اور معرفت آخرت کے ذکر کا اختتام ہوا۔ اب انشاءاللہ تعالی مسلمانی کے ارکان معاملات شروع کرتا ہوں۔